یہاں تک کہ دور تک 600 کلومیٹر ہم ایک تعویذ دینے جاتے تھے کہ ان کا زور کم ہو جائے. اس اچھا تعویذ سے کیا ہوا کہ ہمارے گھر میں کپڑے پھٹنے شروع ہو گئے کہ مجھے پتہ لگ گیا کہ جنات کی فطرت کیا ہے, جنات کرتے کیا ہیں, جنات پوزیس کیسے کرتے رہتی ہے. یعنی 24 گھنٹے ہماری جنگ میں رہتی ہے, 24 گھنٹے علاج میں ہوتا ہے, اپنا کام بھی کر رہے ہوتے ہیں, مریضوں کو بھی دیکھتے رہتے ہیں. ہم ذات ہمیں جو نیگیٹو کاموں کا بولتا ہے اور فرشتہ ہمیں نیک کاموں کا بولتا ہے. جو جنات آپ سے دوستی کر لیتے ہیں تو وہ آپ کی 14 نسلوں تک آپ کی اس کی فیملی کی حفاظت کرتے ہیں. 14 دیکھا کہ نسلوں وہ تک. اس کی بیٹھے بیٹھے جیسے بولتے ہیں کہ یہاں پتلے گڑے ہوئے ہیں اور انہوں نے وہیں سے بیٹھ کے اور جنوں کے تھرو پتلے نکال لیے. میں ریکارڈنگ سنوں گا تو اس تو کے وہ اندر ایسا آواز آتی ہے, اس طرح کی آوازیں آئی ہیں اس کے اندر. السلام علیکم ناظرین, آج کا پوڈ کاسٹ بہت ہی زبردست ہونے جا رہا ہے کیونکہ ہمارے ساتھ ہمارے بہت ہی خاص مہمان اس اسٹریم کو جوائن کریں گے جن کا نام شہزاد بھائی ہے, جو نقش بندی اور شاذلی سلسلے سے منسلک ہیں. آج ہم ان سے جانیں گے کہ جنات اور جادو کیا ہوتا ہے, کیسے وہ اس سلسلے میں آئے, کیسے اس جو جنات ہیں, جو جادو ہیں, ان سے اپنا چھٹکارا پایا جا سکے, یہ روحانیت کے سفر میں کیسے آئے. اس کے ساتھ ہی ہمارے بہت ہی اچھے دوست اسد بھائی فیکٹ میٹرکس پیرانارمل جن کا چینل ہے وہ بھی ہمیں جوائن کریں گے. سب سے پہلے ہم اپنے بھائی اسد بھائی کو اس اسٹریم میں شامل کرتے ہیں. السلام علیکم اسد بھائی, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام اعجاز بھائی, سب ٹھیک ٹھاک, آپ بتائیے. بالکل خیریت. جیسے آپ نے سنا کہ اس پوڈ کاسٹ میں ہمارے ساتھ بہت ہی اچھے مہمان خصوصی شہزاد بھائی جوائن کرنے جا رہے ہیں, جو ہمیں بتائیں گے کہ یہ جنات کیا ہوتے ہیں, جادو کیا ہوتے ہیں, اور اصل کیسز کو کیسے ہینڈل کیا جاتا ہے. اوکے شور, آپ ان کو ایڈ کریے پلیز. بالکل. السلام علیکم شہزاد صاحب, کیسے ہیں آپ؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام اعجاز بھائی, کیا حال ہے؟ طبیعت سے ٹھیک ہے آپ کی؟ بالکل خیریت, ٹھیک ٹھاک. تو بہت بہت مہربانی, آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے تھوڑا سا وقت ہمیں دیا تاکہ ہم لوگوں کو بتا سکیں کہ دراصل یہ جادو, جنات, بھوت یہ کیا چیزیں ہیں, کیسے لوگوں کے اوپر اثر انداز ہوتی ہیں. یہ جو ٹی وی کے اوپر جو ڈرامے دکھائے جا رہے ہیں, فیک ہانٹیڈ لوکیشنز دکھائی جا رہی ہیں اور لوگوں کے اوپر سے جنات اور بھوت اتارے جا رہے ہیں, تو آپ چونکہ اس سلسلے سے جڑے ہوئے ہیں, آپ روحانی علاج بھی کرتے ہیں, تو میرے خیال میں آپ ان چیزوں کو آج واضح کریں گے کہ یہ کیا ہوتی ہیں, ان کی حقیقت کیا ہے. تو شروع کرتے ہیں کہ آپ تھوڑا سا اپنے بارے میں ہمیں بتائیں, ہمارے ویورز کو بتائیں. میں شہزاد خان نقشبندی شاذلی. تو میرا جو نسبت ہے نقشبندی شاذلی ہے, اور میرے شیخ ہیں مفتی سعید نور زبان نقشبندی شاذلی. تو یہ شروع سفر ہوا میرے گھر سے. میرے گھر پہ پہلے میری والدہ متاثر ہوئی جادو کے اس سے, پھر میری وائف متاثر ہوئی, پھر میرے خاندان کے ریلیٹیو متاثر ہوئے. تو اس کے بعد جو ہے اس میں فیلڈ میں ایسے آیا کہ میرا ایک دوست ہے امام مسجد, تو ان کے والد صاحب کے ساتھ مسئلہ تھا, تو ان کے تھرو وہ جو ہے اس سلسلے سے منسلک ہوئے. اس کے بعد میں ان کے ساتھ یاری دوستی تھی میری, تو اس کے ساتھ میں اس سلسلے میں منسلک ہوا. اچھا تو اچھا مجھے اچھا شروع سے ان چیزوں کا کریز تھا, شوق تھا, ہوں لیکن میرے پاس کوئی پلیٹ فارم نہیں تھا. اچھا 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 پہلا تھوڑا ذکر کرتا تھا اور اتنا وہ نہیں تھا آگے اس میں, لیکن جب ان کے ساتھ منسلک ہوا اور مجھے پتہ لگا, پھر اللہ پاک نے یعنی کہ اتنے کم عرصے میں اللہ پاک نے وہ چیزیں دکھائیں, وہ چیزیں کھولی. تو سب سے پہلے علاج میں نے اپنی والدہ سے سٹارٹ کیا, کیونکہ اچھا میری والدہ کا علاج کہیں نہیں ہوا. میں اپنی وائف کو لے کے گھما پوری شہر میں, میری وائف کا علاج نہیں ہوا. یہاں تک کہ دور تک 600 کلومیٹر ہم ایک تعویذ دینے جاتے تھے کہ ان کا زور کم ہو جائے. اس اچھا تعویذ سے کیا ہوا کہ ہمارے گھر میں کپڑے پھٹنے شروع ہو گئے, مطلب معاملات چیزیں مس پلیس ہونے شروع ہو گئی. یعنی ہوں علاج پراپر نہیں ہوا, میری والدہ تکلیف میں, اور جو تکلیف میری والدہ کی گزری تو وہ میں بیان نہیں کر سکتا. اچھا تو اس اچھا کے اچھا بعد اچھا جب اللہ پاک نے مجھے اس سلسلے میں آگے لے کے گیا, جب اجازت ملی علاج کی, اس کے بعد میں نے اپنی والدہ سے سٹارٹ کیا.
اپنی والدہ کو کلیئر کیا، والدہ کے بعد وائف کو کلیئر کیا، تو اللہ کا شکر ہے چلتے 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 بات عوام پہ آ گئی. تو اس طرح عام عوام کے علاج میں شروع ہوا. تو اللہ اچھا. پاک نے 6-7 سال مجھے اس فیلڈ میں ہو گئے، اور اللہ پاک نے ایسے معاملات مجھے اس سلسلہ نسبت سے اور نسبت شیخ سے ایسے کھولے کہ مجھے پتہ لگ گیا کہ جنات کی فطرت کیا ہے، جنات کرتے کیا ہیں، جنات پوزیس کیسے کرتے ہیں، اور جنات کی مکاریاں کیا ہیں، اور جنات کس طرح انسان کو متاثر کرتے ہیں، زندگی میں کس طرح اثر انداز ہوتے ہیں. یعنی کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو میرے پہ کھلی نہ ہو، ہر چیز میرے پہ واضح ہو گئی ہے. اور یہ میں ایکسپیرینس ریئلٹی کے ساتھ، میں خود پارٹ آف جنات ہوں. جنات کے ساتھ میرا 24 گھنٹے واسطہ رہتا ہے، ان کے ساتھ میری گپ شپ رہتی ہے، ایگریمنٹ رہتا ہے، جھگڑا رہتا ہے، شیاطینوں سے جنگ رہتی ہے. یعنی 24 گھنٹے ہماری جنگ میں رہتی ہے، 24 گھنٹے علاج میں ہوتا ہے، اپنا کام بھی کر رہے ہوتے ہیں، مریضوں کو بھی دیکھتے رہتے ہیں. تو 24 گھنٹے ہمارے اس معاملے پہ رہتا. تو اچھا. یہ میرا انٹروڈکشن تھا. اور اس کے بعد آتے ہیں جنات کے حوالے سے. تو جنات کے بارے میں سورہ جن اتری ہے قرآن مجید میں، جنات پہ پوری اس میں تفصیل ہے جنات کی. تو اس کے بعد جو اللہ پاک نے تخلیق بتائی ہے وہ سورہ رحمان میں بتائی ہے کہ خلق الانسان من صلصال کالفخار، کہ ہم نے انسان کو کھنکھناتی مٹی سے پیدا کیا. اور اس کے بعد فرمایا کہ وخلق الجان من مارج من نار، کہ ہم نے جان کو نار سے پیدا کیا، آگ سے پیدا کیا. جان کیا ہے؟ جس طرح ہم آدم کی اولاد میں سے ہیں، اس طرح جان، یہ جنات جان میں سے ہیں. جس طرح آدم علیہ السلام، اس طرح جنات بھی جان میں سے ہیں. شیاطین وہ ابلیس میں سے ہیں. جنات اور شیاطین یہ الگ الگ ہیں، یہ ایک نہیں ہے. شیاطین اور ہے، جنات اور ہیں. ہم کیا کرتے ہیں کہ ان کو ہم نے ملا دیا. لیکن جو زیادہ تر پوزیس کرتے ہیں، زیادہ خطرناک ہوتے ہیں، وہ شیاطین ہوتے ہیں، کیونکہ وہ جادو کے ماہر ہوتے ہیں، اور ابلیس کی اولاد میں سے ہیں. اور ابلیس کی اولاد میں سے ہمارے ساتھ بھی جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہمارے ساتھ بھی ایک ہمزاد پیدا ہوتا ہے اور ایک فرشتہ پیدا ہوتا ہے. ہمزاد ہمیں جو نیگیٹو کاموں کا بولتا ہے، اور فرشتہ ہمیں نیک کاموں کا بولتا ہے. تو ان دونوں کی جنگ چل رہی ہوتی ہے. تو کبھی ہم گناہوں کی طرف جاتے ہیں، کبھی ہم ایک دم نیکی کی طرف آ جاتے ہیں. تو یہ شر اور خیر کی جنگ چل رہی ہوتی ہے. تو یہ چیزیں ابلیس کیونکہ اس کا ماہر ہے، شیاطینوں کا اور جادو کا ماہر ہے، تو وہ اس چیز میں جو جنات ہیں ان کو جو ہے نا وہ گرفت میں کرتا ہے. گرفت میں کرنے کے بعد ان سے پھر وہ کام لیتا ہے، اپنے استعمال میں لے کے آتا ہے. یعنی کہ جنات میں کافی بزرگ جنات ہیں، ابھی تک صحابی جنات بھی موجود ہیں ہمارے نبی کے دور کے. اور جنات کے بارے میں ایک فیکٹ بتا دوں، ہر بندے نے جنات کا جو ہے نا نیگیٹو فیکٹ بتایا، میں ایک پوزیٹو فیکٹ آپ کو بتاؤں گا. جو جنات آپ سے دوستی کر لیتے ہیں تو وہ آپ کی 14 نسلوں تک آپ کی اس کی فیملی کی حفاظت کرتے ہیں، 14 نسلوں تک. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی عمریں زیادہ ہوتی ہیں. ان کی عمریں 1000 سال، 1500 سال، 2000 سال، 3000 سال ہوتی ہیں. اور میں نے بھی بتایا کہ ہمارے نبی کے دور کے صحابی جنات بھی ہیں، تبی تابعین بھی ہیں، بزرگ جنات ابھی تک موجود ہیں. کیونکہ انسان کی عمر کم ہوتی ہے، میکسیمم 100 سال، میکسیمم 110 سال، میکسیمم بتا رہا ہوں. ان کی عمر 1500 سال ہوتی ہے. تو جب یہ دوستی کرتے ہیں تو یہ آپ کی 14 نسلوں تک جاتے ہیں. اور انسان کو پتہ نہیں ہوتا، ان کی نسلیں کہتی ہیں کہ ہم کافی کیسز ہیں میرے ساتھ علاج معالجے میں آتے ہیں، اور میرے پاس کہتے ہیں کہ ہمیں چیزیں محسوس ہوتی ہیں، لیکن ہمارے گھر میں خیر ہوتی ہے، پیسوں کی کمی نہیں ہوتی، اور ہمارا ہر کام ہوتا ہے. اور ان جنات سے میں نے ملاقات کی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ان کے باپ داداؤں سے ہماری، یعنی کہ ان کی پہلی پشت 100-200 سال، 300 سال پہلے کی پشت، ان سے جو ہے نا دوستی تھی. تو وہ ابھی تک ہم ان کی نسلوں کے ساتھ چل رہے ہیں. اچھا. اور جب یہ دشمنی کرتے ہیں تو 14 نسل تک جاتے ہیں. میں نے بتایا کہ ان کا نیگیٹو یہ ہے، ان کی 14 نسلوں کو برباد کرتے ہیں. اور یہ ایسا نہیں کرتے کہ صرف برباد کرتے ہیں، یہ ان کی نسل پیدا ہونے دیتے ہیں. پھر پیدا ہونے کے بعد جو ہے نا پھر بربادی شروع کرتے ہیں. پھر پیدا ہونے کے بعد جو ہے نا بربادی شروع کرتے ہیں. اچھا. اچھا. تو یہ ان کا فیکٹ ہے. یعنی کہ دوستی بھی ان کی جو ہے نا بڑی خطرناک ہے، اور دشمنی بھی. جی جی اور جی. دوستی، اور یہ ہر انسان کے دوست نہیں بنتے. اور یہ بندہ اچھا. کہے کہ میں جنات کو دوست بنا لوں تو یہ خام خیالی ہے. یہ ہر کے دوست نہیں بنتے. یہ دوست کس کے بنتے ہیں؟ جو نماز ذکر میں لگتا ہے، جو اس میں کرتا ہے، اس کے خود بخود ہی دوست بن جاتے ہیں. اچھا. یہ اچھا. دوست اچھا. خود بخود ان کو بنایا نہیں جا سکتا. اگر کوئی کہے کہ میں دوستی کر لوں تو ناممکن ہے، امپاسبل ہے. اور دشمنی ان کی آسان ہے، بہت ہی آسان ہے. دوستی آسان اور ہے، ایک دوستی دشمنی آسان. وہ خود کرتے ہیں، دشمنی دشمنی آسان ہے.
دشمنی اس آسان کی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ آپ ان کے پلیس میں چلے جائیں ہوں شیطینوں کے، جہاں کشی کرتے ہیں ادھر آپ انٹرفیئر کر دیں، ان کی ہوں چلہ کشی گاہ خراب کر دیں، ان کا عمل خراب کر دیں، پھر یہ آپ کے پیچھے ہو جاتے ہیں، ہوں پھر یہ آپ کے ساتھ لے لیتے ہیں، پھر اس میں آگے تک آپ کو نقصان دیتے ہیں۔ تو ان کی دوستی اچھی ہوتی ہے لیکن یہ خود سے دوست نہیں بنتے، مطلب یہ بندے ہوں دوست نہیں بنا سکتے، لیکن دشمنی بہت ہی آسان ہے ان کی، ہوں جس میں آرام سے دوست بن جاتے ہیں، دشمن بن جاتے ہیں۔ تو اور شیطینوں کا یہ ہے کہ جادو کا جو ہے ابلیس ماہر ہے، ہوں فرعون کے دربار میں یہ بزرگ بن کے آیا، لوگ کہتے ہیں بزرگ بن کے نہیں آتا، یہ بزرگ بن کے آیا فرعون کے دربار میں، اور فرعون کو کہا تو اپنے آپ کو بڑا خدا سمجھتا ہے، اپنے لے کے آیا جادوگر، کیونکہ فرعون کی جو بادشاہ تھی وہ جادو کے زور سے چلتی تھی۔ آپ نے واقعات سنو کہ موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں 40,000 جادوگر ہیں، جی تو وہ اپنے سارے جادوگر لے کے آیا، تو اس نے منتر پڑھنا شروع کر دی جادوگروں نے، تو ابلیس خود اس کا ماہر تھا، اس نے ایک ہی منتر میں ساروں کو سلب کر لیا، خالی کر دیا۔ جب ساروں کو خالی کیا تو اس کے بعد کیا ہوا کہ فرعون کو اس نے کہا کہ بھئی اب بتا اب تیرے پاس کیا ہے، تو وہ خاموش تھا، تو ابلیس نے کہا کہ میں ابلیس ہوں، اس نے اس کو بتایا، اس نے کہا کہ اللہ نے، یعنی کہ تیرے پاس یہ جادو کر رہے ہیں اس کے بعد تو بے بس ہو گیا، لیکن اللہ نے مجھے اتنا کمال دے کہ اپنا بندہ نہیں سمجھتا، یعنی کہ ہوں اللہ نے ابلیس کو کمال دیا نیگیٹیوٹی میں۔ وہ جو جادوگر رہی اس کے چیلے ہیں، جادوگر کیا کرتے ہیں شیاطینوں سے مدد مانگتے ہیں، ایگریمنٹ کرتے ہیں، ان سے مدد مانگتے ہیں، اور ان کو تدخیر نہیں کر سکتے، ان کو قابو نہیں کر سکتے شیاطینوں کو، جبکہ جنات کو قابو کیا جا سکتا ہے، یعنی کہ جو فیملی والے ہوتے ہیں جو صاحب علم نہیں ہوتے، صاحب علم کو بھی کنٹرول نہیں کر سکتے، یہ ان کا ایک وہ ہے۔ لوگ کہتے ہیں شیطین سے صرف ایگریمنٹ ہوتا ہے، وہ ایگریمنٹ کے تھرو کام کرتے ہیں۔ پھر اس میں مختلف جادو کی اقسام آ جاتی ہیں، اس میں سفلی جادو ہوتا ہے اور اس میں کالا جادو ہوتا ہے۔ سفلی جادو میں گندگی زیادہ ہوتی ہے، اس میں ان کی جو گزارشات ہوتی ہیں، ان کی جو کہتے ہیں جو ایگریمنٹ ہوتا ہے وہ بہت ہی گندا ہوں ہوتا ہے، اچھا یوں اچھا کہتے ہیں جی آپ، وہ بتانے کے قابل بھی نہیں ہے کہ میں ہوں بتا سکوں، اتنا گندا ہوتا ہے۔ قرآن مجید کی برمدی کرائی جاتی ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے حروف کو الٹا لکھوایا جاتا ہے، اس کے علاوہ جو ہے بعض تو ایسے کراتے ہیں کہ اپنے بچوں کی بلیاں چٹاتے ہیں، یعنی کہ اتنے گندے معاملات کرا کے پھر ان کو پاور دیتے ہیں۔ پاور سے مراد یہ کہ آپ ہر ناجائز کام کرو، کسی کو ہپنوٹائز کرو، کسی کی زندگی برباد کرو، اور جادو کے زور سے بندے کو مارا جا سکتا ہے، یہ نہیں ہے جادو کی پاور، کیونکہ شیاطین اللہ پاک نے ان کو پاور دی ہے، تو ان پاور سے وہ ان کو مار سکتے ہیں، ایسے نہیں ہے کہ ان کو نہیں مار سکتے۔ تو یہ چیزیں اللہ پاک نے ان کو دی ہے اور یہ ان کی پاور میں ہے۔ اور دوسرا یہ جو پوزیس کرتے ہیں شیاطینوں کا جو پوزیس ہے ان کا علاج آسان نہیں ہے، شیطانوں کا کئی اقسام ہیں، شیطانوں کی ایک وہ قسم ہے جو خون میں حلول کرتی ہے۔ ہمارے نبی نے فرمایا کہ شیطان تمہارے رگوں میں ایسے دوڑتا ہے جیسے خون دوڑتا ہے، ٹھیک ہے، اور جو شیاطین آپ کے خون میں دوڑتے ہیں تو ان کا علاج آسان نہیں ہوتا، ان میں مہینوں لگ جاتے ہیں۔ اور شیطینوں کی ایک قسم وہ ہے جو ہڈیوں میں دوڑتے ہیں، ہڈیوں کے اندر، تو وہ علاج جو ہے نسلوں تک جاتا ہے، تو یہ اتنی خطرناک قسم ہے۔ اور زیادہ تر یہ اس میں آتے ہیں جو لوگ لاکھوں کا ذکر کرتے ہیں بغیر اجازت کے، یہ ان کے ساتھ آتے ہیں، ان کو روکنے کے لیے اچھا آتے اچھا اچھا ہیں زیادہ یعنی کہ ایسے کوئی اٹھا کے وظیفہ پڑھ لیا، انٹرنیٹ سے دیکھ لیا، فیس بک ہاں سے جی، دیکھ لیا تو وہ پڑھنا شروع کر دیا بغیر کسی استاد کے، بغیر کسی پیچھے جو ہے آپ کا کسی کا ہاتھ ہو، وہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں جو کیونکہ اصل وجہ یہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ابلیس نے ان کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے کہ آپ نے خیر کو روکنا ہے، آپ نے کسی مسلمان کو نیک نہیں ہونے دینا، شر کو پھیلانا ہے، اور جب نیکی کی طرف بندہ آتا ہے اور کنٹرول نہیں ہوتا ان سے اور وہ ذکر اذکار میں جاتا ہے تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جب وہ ذکر شروع کرتا ہے تو اس کی روحانیت بوسٹ ہوتی ہے، ہوں روحانیت بوسٹ ہوتی ہے اور اس کے جسم سے نور نکلتا ہے جو آسمانوں میں جاتا ہے، اس ذکر کا نور نکلتا ہے، تو وہ شیاطین جو ہے نا اس ذکر کی پیروی کرتے ہیں، اس نور کے پیچھے جاتے ہیں، اس بندے کو روکتے ہیں۔ اگر وہ صاحب اجازت کے پیچھے، صاحب اجازت کی اجازت سے کر رہا ہے تو اس کو کچھ نہیں ہوتا، اور اگر وہ ہوں خود سے وظائف کر رہا ہے تو وہ پھنس جاتا ہے، پھر ہوں وہ شیاطین اس کو ایسا گھماتے ہیں، ایسا گھماتے ہیں، اس کا علاج نہیں ہوتا، پھر اس کو مہینوں لگ جاتے ہیں۔ ہمارے ساتھ کئی علاج، ایک لیڈیز ہے اس کا علاج کیا میں نے، اس نے صرف ناد علی 70 دفعہ پڑھی تھی، ناد اچھا علی صرف 70 دفعہ 70 دفعہ ناد علی پڑھی، ان بہت وزنی کلام ہوتے، تو اس کے ساتھ ایسے شیاطین آ گئے تھے جو اس کے ساتھ ریپ کرتے تھے، اچھا
اور بالکل میرے ساتھ ہر چیز شیئر کی، اور ایسے ریپ کرتے تھے کہ صبح اسے اٹھا نہیں جاتا تھا، اور اس کو اچھا صاف محسوس ہوتا میرے کو کیا آ رہا ہے. اچھا 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 اس کے اچھا. علاج معاوضہ چلایا، پھر شیخ صاحب کو دیا، مطلب 70 دفعہ اس کلمات کے ساتھ آ گئے تھے. یعنی کوئی چیز 70 دفعہ پڑھی جائے یا اس سے زیادہ پڑھی جائے تو وہ چلہ بن جاتا ہے؟ نہیں، مختلف کلمات ہیں. اچھا مختلف کلمات ہیں. جو نادی علی جو ہے بہت عملیات میں استعمال ہوتا ہے اور بہت وزنی عمل ہے. اچھا یہ بغیر اجازت تو بہت خطرناک ہوتا ہے. اگر آپ روزانہ کا 11 دفعہ ہی پڑھیں نا، یہ بہت خطرناک ہے. بغیر اچھا اجازت یہ چلکت میں استعمال ہوتا ہے. اس کے ساتھ بڑے بڑے مقولات ہوتے ہیں، اور اچھا. شیاطین بڑے مار کرتے ہیں اس میں. تو وہ اس چیز میں ہوتے ہیں. کچھ وظائف ایسے ہیں کہ جو اگر کم تعداد میں پڑھو گے تو اس کا مسئلہ آئے گا، زیادہ تعداد میں پڑھو گے تو ہر وظیفے کا الگ الگ تعداد ہے. اس تعداد کے ساتھ اس کا اثر آنا شروع ہوتا ہے. اگر آپ کے پیچھے اجازت ہے تو آپ اس کو 1,00,000 دفعہ پڑھیں گے، آپ کو مسئلہ نہیں آئے گا. اگر پیچھے اجازت نہیں ہے تو شیاطین روکیں گے، اور روکنے کے لیے آپ کے جسم میں، آپ کے خون میں حلول کریں گے. کچھ کو تو پوزیس بھی کر لیں. اچھا اچھا اور اچھا جو اچھا. جادوگر شیاطین ہوتے ہیں ان کے پاس لاکھوں کروڑوں جنات ہوتے ہیں، شیاطین ہوتے ہیں. یہ پیچھے بیٹھ جاتے ہیں اور جنات بھیجتے ہیں. پھر جو روحانی مالی جو کیا کرتا ہے، وہ جنات نکالتے جسم سے، نکالتے ہی جاتے ہیں. پیچھے تو فوج بھیجتا ہے وہ، تو وہ علاج نہیں ہو پاتا کیونکہ اصل پیچھے بیٹھا ہوا ہے. جیسے بادشاہ پیچھے بیٹھا ہے، وہ بھی فوجی بھیج رہا ہے. اب فوجی آپ مار رہے ہو، فوجی بھی فوجی آ رہے ہیں اور فوجی فوج بھیج رہے ہیں. تو وہ عامل پریشان ہو جاتا ہے کہ یار اس کے ختم ہی نہیں ہو رہے. میں پتہ 1 نہیں. نکالتا ہوں 4 آ جاتے ہیں، میں 4 نکالتا ہوں 10 آ جاتے ہیں. اصل میں وجہ یہ ہوتی کہ پیچھے بندہ بیٹھا جادوگر اچھا جو اچھا اچھا اچھا. جو وہ بھیجتا ہے. تو یہ بڑا جو عملیات ہے، جو جنات کے بڑے حساس معاملہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور انہوں نے بڑا آسان آج کل میڈیا نے بنا لیا کہ یہ نظر آ رہا ہے، وہ نظر آ رہا ہے. جس جو جگہ ہانٹڈ ہوتی ہے، میں چیلنج سے کرنے کو تیار ہوں، وہاں بندہ قدم بھی نہیں رکھ سکتا، قدم بھی نہیں رکھ سکتا. جو جگہ ہانٹڈ ہوتی ہے، یہ بنی بنائی پلانٹڈ جگہیں پہ جاتے ہیں جہاں انہوں نے صورتحال بنائی ہوتی ہے، بندے رکھے ہوتے ہیں، اور ادھر سے جو ہے نا وہ کر دیں. عوام ہماری بیوقوف، ان کو پتہ نہیں ہے کیا ہوتا ہے. اور جو ہانٹڈ جگہ ہوتی ہے وہاں بندہ قدم بھی نہیں رکھ سکتا، جس جگہ بھی یہ اپنی اینٹی شو کرتے ہیں، موجودگی شو کرتے کیسے کیسے پتہ چل سکتا ہے کہ کوئی جگہ ہانٹیڈ ہے یا وہاں پر جنات کا بسیرا ہے وغیرہ؟ یعنی ہیں. کسی گھر پتہ میں لگ گئے، جاتا وہ کہتے ہیں کہ بھئی ہمیں پتہ لگ کچھ جاتا نظر تو نہیں آتا، لیکن ہمیں آوازیں آتی ہیں. کوئی جس طرح ہم نے کہا کپڑے پھاڑ دیتا ہے تو خون کے چھینٹے نظر آتے ہیں. تو کوئی جائے عامل تو وہ کس طرح پتہ چلے اس کا؟ دیکھو، جہاں بھی آپ جاتے ہو آپ کی کیفیت ہوتی ہے. آپ کی کیفیت آپ کو بتاتی ہے مسئلہ. آپ کا جی سر بھاری ہونا شروع ہو جائے گا، آپ کے رونگٹے بال کھڑے ہونا شروع ہو جائیں گے جسم کے. آپ کو جانا کیا آنا شروع ہو جائے گی. یعنی کہ آپ کی طبیعت میں آنا شروع ہو جائے گا کہ آپ کہیں کہ بس میری طبیعت خراب ہو رہی ہے. اور وہ آپ کو وسوسہ دینا شروع کریں گے کہ یہاں سے نکل جاؤ. آپ کے دماغ بار بار ڈال دیں گے یہاں سے نکلو. اچھا آپ کی طبیعت میں بگاڑ آنا شروع ہو جائے گا، آپ کی کیفیت تبدیل ہونا شروع ہو جائے گی، آپ کا جسم کا ٹمپریچر چینج ہونا شروع ہو جائے گا. یہ ہانٹڈ جگہ کی نشانی ہوتی ہے اچھا سب سے بڑی. جو ہانٹڈ ہوگی اس جگہ پہ جائیں گے تو آپ کے ساتھ جسم کے معاملات شروع ہو جائیں گے. آپ کہیں کہ میرے سر میں درد شروع ہو گیا، میرا سر بھاری ہو گیا ہے، آپ کے جسم کے بال کھڑے ہو رہے ہیں، آپ کو دل وسوسے کی آ رہے ہیں کہ دھڑکن نکل بڑھ جاؤ گئی. یہاں. ہاں، دل کی دھڑکن آپ بڑھ کی جاتی دھڑکن ہے. تیز ہوتی ہے، آپ کے جسم کا ٹمپریچر تیز ہونا شروع ہو جاتا ہے، جیسے بی پی لو ہوتا ہے. آپ کے جسم کی طاقت سخت ہونا شروع ہو جاتی ہے. آپ کہتے ہو کہ میری ٹانگوں میں درد، میں بیٹھنے لگا ہوں، میری طبیعت خراب ہو رہی ہے. تو وہ کیفیات ہوتی ہیں، وہ آپ کے ساتھ لگ جاتی ہیں. اچھا 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 یہ اچھا. کیفیات آپ کے ساتھ چلتی ہیں. اور جو جادو ہے، جادو تو قدیم ہے، کیونکہ سامری جادوگر کا واقعہ قرآن مجید میں آتا ہے. کس طرح اس نے جبریل امین کے قدموں کی مٹی لی اور وہ ایک بچڑ پہ دم منتر پڑھ کے جو ہے نا پھونکی، اور پوری بنی اسرائیل مرتد ہوئی. تو جی جی اس کا جادو کس نے کاٹا؟ موسیٰ علیہ السلام نے کاٹا. موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں 40,000 جادوگر ہیں. تو جادو قدیم ہے، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا. اور ہاں، آج کل جو جادو ہے وہ اتنا پاورفل نہیں ہے. کہہ دو کہ آپ ذکر انس بن مالک صحابی ہیں، تو ان کی دعا بھی موجود ہے یوٹیوب میں، انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی. تو انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر مجھے دعا یہ نہ آتی تو یہودی جادو کی زور سے مجھے گدھا بنا دیتے. ایک صحابی کہ کہہ رہے ہیں، جادو کی طاقت بتا رہے ہیں، نیگیٹو ہے. اور ان کی دعا بھی موجود ہے یوٹیوب میں، انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی. جی 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 جی. جیسے تو یہ جنات دیکھا گیا ہے شہزاد بھائی کہ
जो जादू उतारते हैं लोग। और मैंने खुद देखा कि वो बैठे बैठे जैसे बोलते हैं कि यहाँ पुतले गड़े हुए हैं और उन्होंने वहीं से बैठ के और जिनों के थ्रू पुतले निकाल लिए वो। तो वो ऐसा पॉसिबल होता है या सिर्फ बोला जाता है ये, मतलब वो एक्चुअल में पुतले गड़े हैं कहीं तो वो निकल सकते हैं वहां से जिनों के हवाले से, मतलब जिनों के थ्रू? होता है असल में ऐसा है कि देखो मुख्तलिफ जो मरीज होते हैं उसकी कैफियत पे होता है या आपकी तशखीस पे होता है। फ़र्ज़ करो कि मेरी उसमें एक तशखीस है कि बंदा बीमार है, फिर उस बीमारी के हिसाब से मैं दूंगा। बाज़ औक़ात ये होता है आजकल ये होता है कि पीछे जादूगर जिन्नात होते हैं, ठीक है? वो करते हैं नज़रबंदी, नज़र बंद कर देते हैं, हिप्नोटाइज़ कर देते हैं। जो चीज़ ओरिजिनल होती है वो उनको नज़र नहीं आती और उनको इधर-उधर भड़का रहे होते हैं कि वहाँ भी तवीज़ात हैं, वहाँ भी गुड्डा है, वो भी गुड्डा है। हाँ, वो इनसे खेलते हैं। वो जब निकाल लेते हैं तो उसको थोड़ा-सा रिलैक्स करते हैं। जादूगर जिन जो है ना वो रिलैक्स करता है मरीज़ को। तो वो कहते हैं जी इलाज हो गया। 2 दिन बाद फिर तबीयत बिगड़ जाती है, फिर हाँ, पोजेसन शुरू हो जाती है और वो हाँ, उनसे खेलते हैं। ये तशख़ीस पे है। जब तक आपके तशख़ीस में, आपके मुआयने में कोई चीज़ सही नहीं आएगी, आप इलाज कर ही नहीं सकते। जब आपके इलाज में प्रॉपर मर्ज़ आएगा तो फिर आप इलाज कर सकते हो। ये हाँ, सबसे बड़ा इसका वो। तो जो आम जिन्नात हैं उनका इलाज आसान है। और फ़र्ज़ करो कि ऐसी जगह जहाँ पे मतलब है कि वीरान जगह थी, आप वैसे पेशाब करने चले गए वहाँ पे, आपने गलती से वहाँ पे यूरिन कर दिया, तो जिन्नात के बच्चे आपके साथ आ गए या जिन्नात आ गए, तो उनकी पोज़ेशन हो जाती है, तो आसान होती है। और मैं आपको बता दूँ जो पोज़ेशन है ना जिन्नात की, ये इतनी आसानी से इंसान के अंदर नहीं हो सकती, क्योंकि अल्लाह अच्छा। पाक ने इंसान की ऐसी ताकत बनाई है कि इनको रास्ता बनाना पड़ता है इंसान के अंदर आने के लिए। ये हम्म। इतनी आसान नहीं है कि बैठे-बैठे कोई पोज़ेस हो गया, ऐसा नहीं होता। जो आजकल दिखाया जा रहा है ना कि कहीं हॉन्टेड जगह पे गया पोजेस हो गया, ये ऐसी ड्रामेबाजी है। क्योंकि इंसान, हाँ, मरीज जो पहला है जो जादू के जोर से मरीज बना है उस पर पोजेशन रास्ता बन जाता है, पोजेशन आसान है। जब रास्ता बन गया तो उस रास्ते से कोई भी गुजर सकता है। लेकिन आम इंसान है जो मरीज नहीं है उसमें पोजेशन नहीं हो सकती, किसी सूरत नहीं हो सकती, क्योंकि अल्लाह पाक ने रास्ते बंद किए हुए हैं और ऐसे रास्ते इनको काफी सालों लग जाते हैं रास्ते खोलने में। अच्छा, लेकिन जब जादूगर किसी जादू के ज़ोर से उस चीज़ को भेजता है तो उस चीज़ को भी हफ्ता लगता है, 2 हफ्ते, महीना लगता है पोज़ेशन लेने में, रास्ता खोलने में। अल्लाह पाक ने सारे रास्ते बंद किए हुए हैं और इनको मना है, जिन्नात शैतानों को मना है इंसान के अंदर पोज़ेस करने, इंसान को हम्म। पोज़ेस करने के लिए मना है सख्ती से। और आसानी से कोई पोज़ेस नहीं कर सकता और यहाँ पे जी आसानी जी से जी वो जी। ऐसा नहीं होता, पॉसिबल ही नहीं। हम्म, बिल्कुल। एक चीज़ वही बताया गया ना कि अगर कोई जादूगर जिन्नात को भेजता है पोजेस करने के लिए, तो जिन्नात इस ताक में लगे रहते हैं कि कब ये इंसान अपनी कमज़ोरी की तरफ में जाए, कमज़ोरी की हालत में आए। तो बताया गया है कि 3 हालात हैं जब इंसान बहुत कमज़ोर हो जाता है। एक बहुत ही ज़्यादा शहवत की हालत में हो, गुस्से की हालत में हो या नशे की हालत में हो। तो ये 3 हालतें ऐसी होती हैं कि जब इंसान का ऑरा या उसकी जो है वो रूहानियत कम हो जाती है, तो यही वो वक्त होता है जब ये जिन्नात उसके ऊपर अटैक करते हैं, सरायत करते हैं। तो ये क्या सही है या गलत है? ऐसा नहीं होता। होता ये है कि जब कोई जादूगर, कोई शैतान या जिन भेजता है ना उसको पोज़ेस करने के लिए, तो जो जादूगर शैतान या जिन है, वो क्या करता है, अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास, पहले उसको वसवसे डालता है, उसको हम्म, नफ्सियाती करता है, उसको ख्याल आना शुरू हो जाते हैं। जैसे ख्याल आया कि बार-बार पेशाब का आना, जी। उसको वसवसा आ रहा है कि मेरा वज़ू नहीं है, मैंने वज़ू किया मुझे लगता है वज़ू नहीं है, उसको लगता है कि मैंने नमाज़ सही नहीं पढ़ी, उसको पहले हम्म। नेकी कामों से हटाता है, क्योंकि हाँ, आपके नेकी कामों से आप में पावर आती है। उस पावर के होते हुए ये पोज़ेस नहीं कर सकता। ये सबसे पहले आपको नेकी से हटाएगा, उसके बाद आपको गुनाहों में डालेगा, आपको शहावत की लज़्ज़त देगा, आपको गुनाहों की तरफ डालेगा, आपको यानी कि बदनज़री में डालेगा, आपको मोबाइल उसमें डालेगा। उसके बाद आपको बीमार करना शुरू करता है। हम्म। सबसे पहले जो सिम्पटम होते हैं, वो मरीज़ के ये होते हैं कि सबसे पहले उसकी नींद डिस्टर्ब होती है। अच्छा। उसको रात को नींद नहीं आती, हम्म। नींद उड़ जाती है। उसके अच्छा। बाद उसको ख्वाब आना शुरू हो जाते हैं, ख्वाब में वो सांप देखता है, काली भैंस देखता है, यानी कि वो ऐसी जगहें देखता है जिसमें उसको डर लगता है।
اچھا اس اچھا کی تیسرا اسٹیپ جو ہے اس میں اس کے جسم پر اثرات شروع ہو جاتے ہیں، مختلف کٹ آنا شروع ہو جاتے ہیں، اس کے نیل آنا شروع ہو جاتے ہیں، اور بندے کو اصل جیسے تھکاوٹ ہے، ہر وقت نیند کی ہوں، کیفیت رہتی ہے، جی، اور ہر وقت بندے کو نیند آ رہی ہوتی ہے اور بندہ کہتا ہے بس سویا رہا ہوں. ہوں، پھر اس کو کمزور کرتا ہے، اس کی اس کمزوری کی وجہ سے جو ہے نا نمازیں رہ جاتی ہیں، ذکر رہ جاتا ہے. پھر جو کمزور ہوتا جاتا ہے جسمانی طور پر، روحانی طور پر، دونوں کنڈیشنوں میں، اس کے بعد وہ پوزیس کرتا ہے راستہ بنا کے. ایک دم سے نہیں کر سکتا وہ. ایسا نہیں ہوتا کہ جادوگر نے جنات بھیجے اپنے جادو سے تو وہ فوراً ہی پوزیس ہو گیا. اس کی نیند ہوں ڈسٹرب ہوتی رہتی ہے، میڈیسن کھاتا ہے اس کو فرق نہیں پڑتا، اس کے جسم میں درد شروع ہوں، ہو جاتا ہے، اور اس کا ہوں جو ہے اس کے علاوہ جو ہے اس کے نشانات جسم بننا شروع ہو جاتے ہیں، کھانے کو دل نہیں کرتا، جی عجیب سی کیفیت ہوتی ہے، اور نیند میں بولنا شروع کر دیتا ہے، اچھا اور اس کو خواب آنا شروع ہوتے ہیں. لیکن شروع میں وہ سمجھتے میرا وہم ہے، مجھے خواب آ رہے ہیں، اور یہاں تک ہوں کہ اس کو جو ہے اینٹیٹی نظر آنا شروع ہو جاتی ہے، جنات نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں، ہوتے اچھا نہیں ہیں، اس کو دکھائے. یہ بھی بڑا بات ہے. بعض سائے کی جس کے شکل دل میں. کی شکل میں وہ اس کا جو ہے نا تصور پہ جادو کرتے ہیں، اس کو تصوری جادو کہتے ہیں. اور اس کا یہ ہوتا ہے کہ جب وہ جادو کرتے ہیں تو وہ چیز نہیں ہوتی جو ہوتی ہے. اچھا اب اچھا اچھا میں آپ کو واقعہ بتاؤں، جیسے موسیٰ علیہ السلام کے اس میں جادوگروں نے رسیاں پھینکی، ہوں، تو موسیٰ علیہ السلام کو وہ سانپ نظر آئی. اللہ پاک نے فرمایا وہ سانپ نہیں تھے، رسیاں تھیں، لیکن وہ ہوں کیونکہ جادو تھا، اس جادو کو اثر موسیٰ علیہ السلام پہ آیا، اس کو سانپ نظر آیا. ہوں، سحر تو عیون جسے کہتے ہیں شاید. جی ٹھیک ہے. تو یہ ایسے پوزیس کرتے ہیں کہ جو حقیقت ہوتی نہیں ہے لیکن اس کو نظر آ رہا ہے کہ وہ چیز ہے، ہوں ریئلٹی نہیں ہوتی، لیکن اس کو دکھایا جا رہا ہوتا ہے کہ ریئلٹی. تو بیسیکلی ہپنوٹزم کا بھی پارٹ ہوتا ہے اس میں کہ مطلب جی انسان یہ بڑی بات ہپنوٹائز ہے. ہو گیا، آنکھوں کا دھوکا مطلب جو بولتے ہیں. ایسے ہی ہے. آنکھوں کا دھوکا. اچھا. یہ صرف یہ کیوں کرتے ہیں؟ اس کو نفسیاتی کرنے کے لیے. ہوں جس کو ہر جگہ جنات نظر آتے ہیں، یہ بھی ہے، وہاں بھی ہے، یہاں بھی ہے، فلاں بھی ہے، جنات ہر جگہ ہوتے نہیں ہیں. ہپنوٹائز کرتے ہیں اس کو دماغ سے، جس کی وجہ اچھا سے وہ بڑا متاثر ہوتے ہیں. اچھا 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 اچھا. اور اس کے علاوہ بھی کافی سمٹمز ہوتی ہیں کہ جو بھی اس ٹائپ کا مریض ہوگا، جادو اور جنات کا یا تعویذات کا، جو بھی ہر چیز ہے، اس کو میڈیکل ٹیسٹ میں کچھ نہیں آئے گا اس کے. ہوں یہ میڈیکل. سب سے بڑا سمٹم ہے. اگر کوئی مریض ہے اس کا تو اس کے میڈیکل ٹیسٹ کلیئر ہوں گے، لیکن وہ تکلیف نہیں دوائیاں بھی ہوگی، اثر نہیں کریں گی. ہاں کچھ بھی نہیں. دوائیاں بھی اثر نہیں. یہ بھی ہوتا ہے. تکلیف نہیں ہوگا، لیکن ڈاکٹر کیا کہ ٹیسٹ کلیئر ہے اس کے. ٹیسٹ کلیئر ہے، دوائیاں بھی اثر نہیں کر رہی ہوں، اور اور یعنی بندہ ڈاکٹر بھی کو بھی بور کچھ سمجھ نہیں آ رہی، سمجھ نہیں اور آتا. بیماری بھی تو ٹھیک یہ نہیں ہو سمجھ رہی. جی جی جی. ہاں جی، تو یہ سمجھ لو کہ یہ بندہ روحانی معالج سے علاج کرا ہے. اچھا، کیونکہ آپ یہی کا پہلے کوئی ایسا کیس ہے جو بہت مطلب کافی مشکل سے جو ہوا ہو، کافی مطلب وقت لگ گیا ہو، یا پھر اس میں آپ کو کافی لگانا پڑا ہو وقت؟ بالکل. ایک کیس تھا، ایک فیملی، اس کا میں نے علاج کیا، جادو کے کیس تھے اس پہ، یہاں تک کہ ان کو جو ہے نا کٹی ہوئی بلیوں کے سر ملتے تھے رات کو. رات کو سائے نظر آتے تھے، جب صبح اٹھتے تھے تو ان کے بستروں کے نیچے بلی کے کٹے ہوئے سر تھے، ان کی دیوار پہ خون ہوتا تھا. تو ان کا علاج شروع کیا، ون بائی ون، ون بائی ون. تو جو پیچھے جادوگر تھے وہ جادو کر رہے تھے. مطلب یہ جادوگر جو ہے نا، ان کا بھی گینگ ہوتا ہے، یہ ایک نہیں ہوتے، یہ گروپوں میں ہوتے ہیں. ان کا لنک ہوتا ہے، کانٹیکٹس ہوتے ہیں ان کے، کہ فلاں 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 جگہ فلاں جگہ، یہ سارے گروپوں میں ہوتے ہیں، یہ آپس میں کانٹیکٹ ہوتے ہیں ان کے آپس میں. تو وہ جو میں نے علاج کیا، اس کے بعد پھر دوسرے علاج کیا، اس کے بعد پھر مطلب اس پہ جادو ہوتے رہے، یہاں تک کہ اس کا چھوٹا بچہ وہ ہاسپٹل پہنچ گیا. اور میں نے اس کو کہا انشاءاللہ اس کو کچھ نہیں ہوگا. اور مجھے ہی باقاعدہ جو جادوگر ہیں وہ میسج دیتے ہیں دماغ میں، کیونکہ اچھا یہ دماغی میسج بھی دے سکتے ہیں. مجھے اس نے میسج دیا کہ پیچھے ہٹ جاؤ. اچھا. میں نے کہا پیچھے تو نہیں ہٹنے والا. اس کے بعد ہوں جادوگر سے جنگ چلتی، ایسا نہیں، وہ شیاطینوں سے لڑتے ہیں، ہم اللہ کے ولیوں کو رکھ کے ساتھ لڑتے ہیں. تو یہاں پہ شر اور خیر کی جنگ ہوتی ہے. تو یہ اوکے. مقابلہ ہوتا رہا، یہاں تک کہ وہ ساروں کو سلب کرنا پڑا. ان کے تقریباً مجھے مہینہ لگا ان کے علاج میں. ان کے کپڑوں میں خون، ان کے کپڑے کٹتے تھے، چیزیں مس ملی، یہاں تک کہ وہ روڈ پہ آ گئے تھے.
یعنی کہ اس हम्म حد تک ان پہ جادو تھا، اور ان کو کٹ لگنا شروع ہو گئے تھے، اور خوابوں میں جنات وغیرہ آتے تھے. یعنی کہ اتنے ہوں، معاملات تھے، یعنی کہ میں بھی ڈسٹرب ہو گیا تھا. یعنی کہ بار بار رات کو سوؤں تو مجھے کال آئے، دن کو سوؤں تو مجھے کال آئے. یعنی کہ صبح شام، یعنی کہ وہ جادو کرتے تھے فارغ، یعنی اس کام سے. हम्म اور جب میں نے علاج شروع کیا تو یونٹی میں ہو گئے. یعنی کہ ایک جادوگر تھا، پھر 3 سے 4 ہو گئے. پھر انہوں نے کیا اچھا شروع کیا کہ اس پہ اٹیک کرنا شروع کیا، اور میرے پہ بھی کرنا شروع کیا اچھا کہ یار میں علاج نہ کر سکوں، میں اپنے علاج میں رہوں. اچھا تو پھر ایک گینگ سے آپ کا مقابلہ. تو اللہ پاک نے کامیابی دی، کیونکہ میں نے پہلا کہا کہ شفا میں جانے بل ہے، میں کسی کی شفا کرنی ہوں، میں علاج کے لیے کوشش کر سکتا ہوں، لیکن جی جی کسی کو جی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں کروں گا تو ٹھیک ہو جاؤ گے. ایسا کوئی چکر نہیں ہے. اس کے لیے تو ان مجھے کو لڑنا پڑا. تو جادو کیا کس نے تھا؟ کسی اپنے نے ہی کروایا تھا یا جنات خود ہی ان کے ساتھ؟ اپنے رشتے داروں نے کروایا تھا. اچھا جادوگری نہیں ہوتی، اس میں جادوگری نہیں ہوتی. اچھا 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 پھر اس کا کیا ہوا کہ وہ فیملی ہو گئی، مطلب یہ پیچھے جادو کا زور ٹوٹا ان کا. انہوں نے ہوں سمجھو ہار مانی، پیچھے ہٹ گئے وہ. کیونکہ ظاہر بات ہے میں ایک سلسلے سے ہوں، اور ہمارے سلسلے میں ہزاروں لوگ ہیں ہر ہوں ملک میں. اچھا یعنی کہ کوئی ایسے شہر نہیں ہوگا جس میں ہمارے سلسلے کے ساتھی نہیں ہوں گے، کیونکہ اچھا ہمارا کام انفرادیت نہیں ہے، اجتماعی ہے. ہمارے پیچھے हम्म سلسلہ ایک کام شیخ ہے، اس لیے ہمیں اللہ کے حکم سے کوئی ہرا نہیں سکتا. ہاں دیر سے بھی ہو جاتی ہے اس میں، ہمیں ایک علاج میں 10 دن بھی لگ سکتے ہیں، لیکن کوئی ہمیں ہرا دیجیے نہیں ہو سکتا. تو हम्म ان کے علاج میں مجھے ٹائم لگا. پھر ان کا ایک گھر تھا جو ہانٹڈ تھا، اس میں ایسے شیاطین تھے کہ ان کو دن میں نظر آنے شروع ہو گئے تھے. ہوں اور ان کو کبھی اپنے باپ کے روپ میں، کبھی کس روپ میں، حتیٰ کہ ان کو دکھایا گیا کہ تمہاری موت ہے. پھر ان سے وہ گھر خالی کروانا پڑا، کیونکہ وہ رینٹ پہ رہتے تھے. میں نے کہا گھر خالی کر لو، مفت میں پنگے میں نہ ڈالو، تمہارا اپنا گھر ہے نہیں تو ضروری ہے کہ تم हम्म کسی نئے پنگے میں آپ. تو اس کے بعد جو ہے نا ایک हम्म اور لڑکی کا کیا. اس لڑکی پہ پوزیشن ہوتی تھی. अच्छा تو پوزیشن ہوتی تھی تو یقین جانو، شیطین اس کی پوزیشن جب ہوتی تھی نا تو وہ مجھے دیکھ کے ہنستا تھا ہوں کہ تو میرا علاج کرے گا. جب میں نے اس کا پوزیشن ختم کرنے کے لیے جو ہے نا قرآن کی آیاتیں پڑھنی شروع کی اور اپنا دم شروع کیا، تو اس نے हम्म چیخیں مارنی شروع کر دی، جیسے فلموں میں ہوتا ہے بالکل. جس طرح میں نے हम्म فلم میں کچھ پہلے میں نے دیکھی تھی، جی بالکل جی وہی سین. وہ چیخیں مارتا ہے، اور یہ ہمارا مقابلہ چلتا تھا آدھا گھنٹہ گھنٹہ. تو اس میں کیا ہوتا تھا کہ جب میں نے پھر جب رک کے میں نے کہا کہ نکلتا ہے کہ نہیں نکلتا، تو پھر وہ کہتا ہے کہ جی تھک گیا ہے تو. پھر وہ ہنستا हम्म تھا. وہ अच्छा یقین جب لڑکی کو ایسے ہوتا تھا، ایسی شکل بن جاتی تھی کہ اس کے جو اس گھر والے تھے نا، کچھ تو مرد حضرات وہ کمرے سے نکل بھاگ جاتے تھے کمرے سے جب وہ ہنستا تھا. اس کی ہنسی اچھا ایسی خوفناک. وہ شیطان تھا، شیطان کی پوزیشن تھی. اور کہ شیطان کی پوزیشن میں آپ کو گھنٹے لگتے ہیں پوزیشن ختم کرنے میں، کیونکہ وہ پاورفل ہوتا ہے، اس کے بعد جادو ہوتا ہے، وہ جادو کے زور سے آتا ہے. اور پورا کنٹرول لیا ہوا تھا اس کی باڈی پہ، اس کی باڈی آسانی سے آپ چھڑوانے سکتے ہیں. تو اس کی پوزیشن پھر آخر میں کر میں نے پھر اس کو کہہ دیا تھا. میں نے کہا بھائی میں فارغ ہوں، میں نے کہا میرے پاس کوئی کام نہیں ہے سوائے تجھے ٹھوکنے کے. میں نے کہا میں صبح تک لگا رہوں گا لیکن تجھے پروسیس نہیں کرنے دوں گا. خیر میں نے آدھا پونا گھنٹہ اور کیا اس کا، تو اس نے اس کے بعد کہا کہ ایگریمنٹ کر لو میں چلے جاؤں. अच्छा اس کے بعد وہ ایگریمنٹ پہ آیا، ایگریمنٹ کیا پھر ہو گیا. رکا نہیں، अच्छा اس نے مانا اس چیز کو. जी وہ کر کے بھی گھنٹہ 1.5 2 گھنٹے مجھے لگے اس کی پوزیشن ختم کرنے، لیکن وہ جا ہی نہیں رہا تھا. اور अच्छा بالکل اس کو ये اس مریض کو بالکل ایسے کر دیا گیا. जी जी मैं कह रहा शायद ये कहा जाता है कि अगर जैसे जादू कराने वाला दूर बैठा हो और जिस पे जादू हुआ है वो दूसरी कंट्री में है, क्योंकि हमारे यहाँ कहा जाता था कि 7 समंदर पार बैठा है कोई, तो उसके असरात कम होते हैं बनिस्बत कि हम एक ही कंट्री में बैठे हैं या पास हैं तो जादू किया गया. तो इसका भी कुछ وہ फर्क पड़ता है. یہ ہوتا ہے دیکھو، جو جادوگر ہے نا اس کی پاور پہ ہوتا ہے. अच्छा وہ جتنا زیادہ گندا ہوگا، جتنا زیادہ گندگی میں ہوگا، اس کے پاس اتنی شیطانی پاور زیادہ ہوتی ہے، اتنا ہی اس کی جادو میں طاقت ہوتی ہے. اور جس کا عمل چھوٹا ہوگا، گندگی میں کم ہوگا، تو اس لحاظ سے اس کی پاور کم ہوگی.
पावर कम होगी। ये पावर के हिसाब से, जो जितना पावरफुल होगा तो उधर इसको पोजेस करा देगा। अगर उसके पास पावर नहीं है तो फिर कुछ नहीं है। और मैं ये कह रहा हूँ कि ज्यादातर जादूगर आजकल क्या कर रहे हैं, हमजात को तस्खीर करते हैं, हमजात को कंट्रोल करते हैं, अपने ही हमजात को। अपनी हमजात को, क्योंकि अच्छा। शैतान का वो है, ये समझो कि रेडी शुदा, तैयार शुदा आमिल है, ये माहिर है, इसको सिखाने की जरूरत नहीं है। जब पैदा हुआ तो माहिर ही पैदा हुआ, और इसको तस्खीर करते हैं, लेकिन इसकी तस्खीर सबसे मुश्किल है, सबसे ये मुश्किल सुना है तस्वीर, बिल्कुल। हाँ। सबसे मुश्किल तस्वीर इसकी। और इसमें जो नाकाम होता है ना, वो फिर मेंटल हॉस्पिटल में जाता है, तो पूरी उम्र पागल ही रहता है इसकी तस्खीर में, इसको काबू करने में। और जो कामयाब हो जाते हैं फिर उनको जिन्नात की जरूरत नहीं होती, वो इसी से काम लेते हैं। और इसकी इतनी दौड़ है, इतनी पावर है कि 1 से 2 मिनट के अंदर अंदर ये अमेरिका पहुंच जाता है, 1 से 2 मिनट के अंदर, इतनी पावर है हमजाद में। और लोग ज्यादातर, क्योंकि अभी सर्दियां लंबी रातें हैं, तो इसमें लोग जादूगर अमल करते हैं, आमिल भी हमारे करते हैं, जादूगर ज्यादा करते हैं। तो हर इंसान के साथ मैंने कहा एक मौक्कल होता है, फरिश्ता, तो जो रूहानी नॉलेज होते हैं वो फरिश्ते से काम लेते हैं, वो भी हो जाते हैं, वो भी आपके साथ काम करते हैं। लेकिन हर चीज आपकी पावर पे डिपेंड करती है। अब जो हुब का अमल होता है, जो ज्यादातर लड़कियों को हिप्नोटाइज किया जाता है, उसमें ये किया जाता है कि उसका हमजाद उठाया जाता है, लड़की का हमजाद उठा के उस पर जादूगर अमल करता है, और जादूगर अमल करके शैतान भेजता है उसके जिस्म के अंदर, और जिस्म के अंदर उसको हिप्नोटाइज करता है, उसको वही दिखाता है। मैंने आपको क्या कहा कि जादूगर जिन जब जिस्म के अंदर जाएगा उसकी आंखों पे जादू करेगा, उसके पूरे जिस्म पे जादू करेगा, और उसको जो वो दिखाना चाहता है वो देखेगा। फिर क्या करते हैं कि लड़की को वही दिखाते हैं, वही लड़का दिखाते हैं जिस लड़के ने जादू कराया होता है, कि मैं इसको देखूं या मैं इससे शादी करें। तो वो लड़की कहती है कि मैंने इससे शादी करनी है जिससे पहले नफरत करती थी, बार बार उसका ख्याल आता रहेगा। वो वसफा डाल अल्लाज़ी यूसुफ फी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास, जी जी। जिन्नात वसवसा डाल, तो वो वसफा डाल 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 के हिप्नोटाइज करते हैं उसको। फिर वो लड़की कहती है बस मैंने शादी से करनी है, मुझे यही है। तो वो हुब के अमल में उसको कंट्रोल करते हैं जिन्नात, जिन के जरिए। हालांकि वो जब जिन निकल जाएगा तो उसको पता है, और इस दलालत में नहीं कबूल करते। जब तक उसके जिन, जब तक वो शैतान उसके जिस्म में आता है लड़की का, तो उसके लिए वही महबूब हर वक्त होता है, उसके ख्यालों में, सोचों में वही घूमता है, उसको कोई और ख्याल आता ही नहीं है उस लड़की के अलावा, उसी में वो मस्त रहते हैं। और एक और आपने बताया था पहले कि ये कपड़े कट जाते हैं घर में अगर कोई जादू हो या जिन्नात हो, तो ये भी सही बात है, कपड़े कट जाते हैं? जादू के सिम्टम्स हैं। अच्छा। जादू के सिम्टम्स ये हैं कि सबसे पहले कपड़ों का भी कटना है, उसके अलावा सबसे पहले मैंने पहले बताया, सबसे पहला सिम्टम आपकी नींद डिस्टर्ब होगी, नींद सबसे डिस्टर्ब पहले। होगी, ख्वाब आएंगे। और नींद, हाँ, और जब ख्वाब आएंगे जिसमें आप शाम देखोगे, डेवल्स देख सकते हो, शैतान देख सकते हो, जिन्नात देख सकते हो ख्वाब। उसके बाद क्या होगा कि आपका खाना बंद हो जाएगा, आपका दिल खाने को नहीं करेगा। उसके बाद आपको जब नींद आएगी तो ऐसी नींद आएगी मैं सोया रहूं। और जब नफ्सियाती कैसे करते हैं, आपको बड़ी लॉजिकली बात बताऊं, नफ्सियाती बंदा कैसे होता है, ये इसके दिमाग को बांधते हैं शैतान, क्योंकि अल्लाह पाक ने इनको ताकत दी है जिस्म में जाने की। जब इस जिस्म में जाते हैं तो इनको पता होता है कि कौन से चीज से क्या होगा इंसान को, वो इनका दिमाग बांधते हैं। जब दिमाग बांधते तो नींद खत्म, जब नींद खत्म तो दिमाग को नींद की जरूरत पड़ती है। जब इंसान तो नींद से नहीं सोता तो गुस्सा आना शुरू हो जाता है, हैपर होना शुरू हो जाता है, फिर ऐसे ऐसे वो नफ्सियाती होना शुरू हो जाता है, जिसको कहते हैं पागल हो गए। जूं जूं उसके दिन गुजरते हैं और वो सोता नहीं है तो वो दिमाग खुश्क हो जाता है, फिर वो अजीब गरीब हरकतें शुरू कर देता है, इसको कहते हैं नफ्सियाती। इस तरह वो नफ्सियात में डालते हैं, दिमाग बांध देते हैं उसको और कोई दवाइयाँ मेडिसिन कुछ असर नहीं करती। साइकियाट्रिस्ट को भी दिखाते हैं, वो भी अपना वो करता है, लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मसला कोई और होता है। और जिन्नात शैतान जो है ना, ये हिप्नोटाइज करने में माहिर है, दिमाग कंट्रोल करते हैं। मैंने अभी एक ग्रुप में बात की थी, इजाज भाई आपको पता है क्यों की थी? क्योंकि अल्लाह पाक ने जो नजर बद की बात बताऊं कि नजर बद अल्लाह पाक के नबी, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नजर बद जो है वो ऐसी है कि वो इंसान को कब्र में और ऊँट को हड्डियों में पहुंचा देती है, नजर बद। और हमारे नबी ने फरमाया कि मेरी उम्मत की अक्सर अमवात नजर बद की वजह से होंगी। जी। नजर बद क्या है कि जब बंदा हसद करता है, अल्लाह पाक ने रखा है शर्त, जब बंदा हसद करता है तो हसद की वजह से उसके जिस्म से, दिमाग से रेज निकलती है,
نیگیٹو ریز. اور جس بندے کو دیکھتے ہیں حسد سے وہ ریز نکل کے اس بندے کو ہٹ کرتی ہے, اور وہ ہٹ یا دماغ پہ ہو جائے یا جسم پہ ہو جائے, ایکسیڈنٹ ہو جائے, ہارٹ ٹوٹ جائے. تو بعض میں نے ایسے کیس دیکھے, نئی گاڑی لی انہوں نے, اور انہوں نے کیا کیا, نئی گاڑی شو کرائی. خاندان میں جس طرح ہوتا ہے نا شو کرانے کا, کہ بھئی ہم نے گاڑی لی, ہم شو کریں. جی انہوں نے گاڑی شو کرائی, کسی نے دیکھ کے ہائی نکالی, جو ہی روڈ پہ گئے ایسا ایکسیڈنٹ ہوا, گاڑی میں کچھ نہیں بچا. تو اس لیے کہتے ہیں کہ آپ جو چیز لو اللہ پاک آپ کو دے اس کو چھپا کے رکھو. آج کل جو لوگوں کو چیزیں ہضم نہیں ہوتی, کوئی بھی آپ کی اچھی چیز دیکھ کے خوش نہیں ہوتا, حسد کرتا. تو اس اللہ پاک نے جو حسد کا عنصر رکھا ہے, اس کا شر رکھا ہے نظر بد کا, اور اس کی اپوزٹ رکھی ہے پوزیٹیو ریز. اس پوزیٹیو ریز کو آپ کو ایکٹیو کرنا ہوتا ہے, جس کو بولتے ہیں تھرڈ آئی. تھرڈ آئی کو ایکٹیو کرنا یہ پوائنٹ ہے اس کا, دو آئی بولوں کے درمیان یہ سینٹر پوائنٹ ہے تھرڈ جی آئی کا. اس کے لیے صاحب علم سے آپ کو رابطہ کرنا پڑتا ہے, وہ اپنی انرجی سے, روحانی انرجی سے آپ کا یہ ایکٹیویٹ کرتا ہے. اگر وہ نہیں ہے, پھر ٹائم نہیں ہے, تو آپ خود بھی کر سکتے ہو, لیکن یہ آپ کی روحانی پاور پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, آپ کا ذکر اذکار کتنا ہے, آپ دین سے کتنا ٹچ ہو. اس لحاظ سے یہ آپ کی ایکٹیویشن جلدی ہو جاتی ہے. جب یہ آپ کی ایک دفعہ ایکٹیو ہو گئی تو اس سے آپ اپنی ہر جسمانی بیماری کا علاج کر سکتے ہو. جی اور میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اللہ پاک نے انسان کو وہ طاقت دی ہے, وہ طاقت دی کہ ابلیس بھی اس کے آگے گھٹنے ٹیک دیتے ہیں, قسم کھا کے کہتا ہوں. لیکن انسان جو ہے نا ایک جن سے ڈرتا ہے, جن سے جان جاتی ہے اسے. شیطان نے کیوں حسد کیا؟ جب اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور اس کو پاور دی نا, تو وہ پاور دے کے وہ حسد کر گیا, کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اللہ پاک نے انسان کو کیا دیا, آدم علیہ السلام کو کیا دیا. اور اس لیے ابلیس نے ہر چیز چھپا کے رکھی, اس طرف لانے نہیں دیتا. ہم نے اپنی پاوریں ایکٹیو نہیں کی. جس دن ایکٹیو ہو گئی نا, آپ کے نزدیک سے کوئی جن نہیں گزرے گا, کیونکہ وہ ایکٹیو ریز جو ایک دفعہ ایکٹیو ہو جاتی ہے نا, پھر آپ نہیں بھی کسی پہ توجہ ڈالتی, وہ نکلتی رہتی ہے. اور اس کا اثر کیسے ہوتا ہے کہ اب آپ جس بندے سے بات کرو گے اس کو آپ سے بات کرنا اچھا لگے گا, جو اس کے سمٹمز ہوتی ہیں. کوئی بھی بندہ ہے وہ آپ کو خامخواہ سلام کرے گا, آپ کو بٹھا کے چائے پلائے گا, کیونکہ نیگیٹو ریز کا اثر جاتا ہے, پوزیٹو ریز کا اثر جاتا ہے اس بندے پہ آپ کے. بالکل, آپ نے یہ جو بتایا ہے, یہ جو آپ نے بتایا ہے بالکل اسد بھائی, یہ سائنس بھی اس چیز کو پروف کر رہی ہے کہ انسان کی آنکھوں سے کچھ ریز نکلتی ہیں جو کسی بھی چیز کے اوپر اثر انداز ہو سکتے ہیں. ایک ایکسپیریمنٹ ہے, آبزرور ایکسپیریمنٹ, یہ ضرور آپ چیک کیجئے گا کہ کچھ لائٹ پھینکی جاتی ہے, پارٹیکلز پھینکے جاتے ہیں, اور ایک سوراخ میں سے گزرتے ہیں وہ پارٹیکل, لائٹ کے پارٹیکلز. تو اگر آپ ان پارٹیکل کے اوپر دھیان دیں نا, تو ویوز کی شکل میں ہو جاتے ہیں. جب آپ اپنی آنکھ ہٹائیں گے نا, تو وہ دوسری طرف سے اپنی شیپ چینج کر دیں گے. پارٹیکلز کہتے ہیں کہ آپ کسی چیز کے اوپر توجہ کریں نا, تو وہ الگ سے بیہیو کرے گی. جب آپ اپنی توجہ ہٹائیں گے تو اس کی جو شیپ ہے نا, وہ کسی اور طرح سے ہو جائے گی, کسی اور طرح. ہاں جی جی جی, یہ بھی تھیوری ہے. باقی جو چیز انہوں نے بتائی شہزاد بھائی نے, وہ ہپنوٹزم میں بھی پڑھائی جاتی ہے, جو آپ کا یہ پینیل گلینڈ جو آپ کو ایکٹیویٹ کرنا ہوتا ہے, تو اس کی کئی ایکسرسائز بتاتے ہیں. خیر ان کو اس چیز سے مطلب نہیں ہوتا کہ کون مطلب ریلیجن کے حساب سے کر رہا ہے, وہ اپنی ایکسرسائزز بتاتے ہیں کچھ, کہ وہ ایسے دیکھیے, آپ ایسے آنکھیں بند کریے. تو وہ ان کے یہاں بھی ہے جو لوگ ہپنوٹزم سکھاتے ہیں اور کرتے ہیں. ہمارے یہاں تو خیر جو قرآن اور اس سے بتایا جاتا ہے کہ آپ کو ایسے پڑھنا ہے, یہ کرنا ہے, ایسا ذکر و کرنا ہے. اذکار سے. ہاں تو اس پہ دونوں چیزیں آ جاتی ہیں. آپ مراقبے کے تھرو بھی کر سکتے ہیں. مطلب ہے کہ جو سورج کی کرنیں ہیں نا, اس میں بڑی پاور ہے, بہت پاور ہے. جی جب جی سورج کی کرنیں ہلکی ہوں, جس کو آپ برداشت کر سکیں, جب سورج نکلتا ہے, طلوع ہوتا ہے, تو اس دوران آپ یہ مراقبہ کریں اور سورج کی کرنوں کو محسوس کریں اپنی اس اینٹی پہ, کہ سورج کی کرنیں آ رہی ہیں اللہ پاک کی اس نعمت کو, اور میری یہ چیز ایکٹیو ہو رہی ہے. تو سورج کی کرنیں ہیلپ دیں گی آپ کو, کیونکہ اللہ پاک نے سورج کو اس میں پاور رکھی ہوئی ہے, اور یہ پاور کسی کو نہیں پتا.
کسی کو بھی نہیں پتا یہ پاور. جب وہ یہ سورج کی کرنیں آپ کی اس پر رہیں گی اور آپ کی توجہ کریں گی تو آپ کے پھٹ پڑ جائیں گی. اور اس کے سمٹمز یہ ہوتی ہیں کہ جب یہ کھلنا شروع ہوتا ہے تو آپ کے دونوں جگہوں پہ وزن آنا شروع ہو جاتا ہے, آپ کے سر بھاری ہونا شروع ہو جاتا ہے, آپ کا سر میں درد شروع ہو جاتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ ایکٹیویشن شروع ہو گئی ہے, ہو رہی ہے. جی بالکل. اور جب ایکٹیویشن شروع ہو جائے گی پھر آپ کو خود محسوس ہوگا کہ میری یہاں سے ریز نکل رہی ہیں. آپ خود فیل کریں گے کیونکہ یہ چیز کیفیات کے ساتھ ہے. اس کو بندہ دکھا نہیں سکتا کہ میں کہوں کہ میں یہ دکھا سکتا ہوں. اس بندہ دکھا نہیں سکتا. جی اس جی کا تعلق کیفیات کے ساتھ ہے. کیفیت آپ کو پتہ ہے. اور یہ ایسا زبردست ہے کہ میں سب کو یہ کہتا ہوں کہ یار اس چیز پہ آؤ. اور جس کی یہ چیز ایکٹیو ہو گئی اس کو کوئی بندہ ہپنوٹائز نہیں کر سکتا کیونکہ اس کے 24 گھنٹے وہ ریز نکل رہی ہے, ایکٹیو ہو گئی نا, کھل گئی, راستہ کھل گیا, وہ راستہ بتا رہی ہے. لیکن اس کا یہ ہے کہ اگر بندہ نیکی میں جتنا زیادہ جاتا ہے اس کی ایکٹیویشن اور پاورفل ہوتی ہے. اور بعض اوقات ایسی پاور ہوتی ہے کہ آپ کے ساتھ بندہ بیٹھا ہے نا مریض, وہ 10 منٹ میں کہے گا کہ میرا درد تھوڑا سا ٹھیک ہو گیا. اس کے لیے مراقبہ بندہ ہر روز کرے. مراقبہ کرے. مراقبہ اور یہ کہتے ہیں کہ مراقبے کی بہت ساری اقسام ہیں, طریقے ہیں. تو آپ کچھ بتانا چاہیں کہ مراقبہ کس طرح کیا جائے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ دماغ میں کوئی خیال نہ آئے, آپ دماغ میں کوئی خیال نہ آنے دو, آنکھیں بند کر کے بیٹھ جاؤ. پھر کچھ کہتے ہیں کہ روشنی آئے, سر سے آئے تو دل میں اترے. تو کچھ لوگ ذکر و اذکار بھی کرتے ہیں مراقبے میں. تو آپ کون سا مراقبہ بتانا چاہیں گے؟ میں 2 چیزیں بتاؤں گا. دیکھو انسان ہے, اس کے ساتھ ہر قسم کے خیالات شیاطین ہیں جو وسوسہ ڈالتے ہیں. شروع میں توجہ نہیں بنتی, جی وہی بندہ کیا کہ نہیں بنتی, بندہ ادھر خیال جا رہا ہے ادھر خیال جا, بعض کو تو بالکل نیند آ جا رہا جاتی ہے. جی بندے نے مراقبہ کی اور نیند میں سو گیا. ٹھیک ہے, تو کچھ چیزیں بھی ہوتی ہیں بندے کے ساتھ شروع میں بندے کو ٹائم لگتا ہے. اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ نے 2 چیزیں رکھنی ہیں. ایک چیز آپ نے یہ رکھنی ہے کہ جب آپ نے سورج کی کرنوں کے سامنے بیٹھنا ہے تو آپ نے یہ وہ کرنا ہے کہ اللہ پاک کی نعمت آ رہی ہے میرے تھرڈ آئی پر, اور میری تھرڈ آئی جو ہے نا وہ جو پازیٹیو پاورز ہیں توجہ کی تھرڈ آئی کی وہ کھل رہی ہیں ساری, بس آنکھوں میں. باہر سورج کے اور سامنے اپنی بیٹھے ہیں. آنکھیں بند کر کے آپ نے توجہ یہاں رکھنی ہے, ادھر یہ پوائنٹ. اور جو آپ کریں گے آپ کو محسوس ہوگا. سب سے پہلے یہ آپ کے وزن ہو جائیں گے, اس کے بعد آپ کے سر میں درد شروع ہو جائے گا, سر میں وزن آنا شروع ہو جائے گا. تو اس کا مطلب ہے کہ ایکٹیویشن شروع ہو گئی ہے, کیونکہ چیز پاور میں, جب وہ پاور میں آنا شروع ہوتی ہے تو آپ کے جسم پر کیفیت آنا شروع ہو جاتی ہے. جی 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 آپ کا جسم اس کیفیت کو برداشت نہیں کرتا, عادی نہیں ہے. پھر جب وہ نکلنا شروع ہو جاتی ہے پھر آپ کو محسوس نہیں ہوتی, محسوس ہوتا کوئی چیز نکل رہی ہے. اور جب پاور میں ہوتی ہے پھر آپ کے ساتھ بندے بیٹھے کو درد ہوتا ہے وہ بھی ٹھیک ہو جاتا ہے, کیونکہ آپ کی اس سے ریز نکل رہی پازیٹیو. اب نظر بات کتنا پاورفل نیگیٹو ہے کہ اس سے انسان قبر میں پہنچ جاتا ہے. تو اس کے ساتھ جو اللہ پاک نے پازیٹیو پاور رکھی اس کی طاقت کتنی ہوگی. کتنی وہ ہوگی. آئی سے اسی بندہ اٹھا کے کر لا سکتا ہے. اگر نظر پاک سے بندہ مر سکتا ہے تو اس پازیٹیو پاور سے بندہ آئی سی سے گھر آ سکتا ہے. میرا یقین ہے اس چیز پہ. بالکل بالکل. اور کافی کیسز ایسے ہوں. ایک بچہ آئی سی یو میں تھا, بالکل یعنی کہ سانس کی نالی سے پیدا ہوتا ہے نا 7ویں مہینے میں, تو سانس کی نالیاں لگی ہوئی تھیں. اور ایک بندے نے مجھے کہا کہ یار یہ جو ہے نا بچے کا, ڈاکٹر نے کہا کہ بھئی ہم اس کے لگائیں, مشکل ہے کہ بچے, تو شہزاد بھائی آپ کا کچھ کر سکتے ہیں, دم وغیرہ کر سکتے ہیں. تو میں نے کہا یار دیکھو میں کوشش کر سکتا ہوں, آپ کے بچے کو نہیں کر سکتے لیکن حالات بڑے خراب ہیں. کہتے ڈاکٹر نے دیا ہوا جواب, بس اللہ کی کرنی ایسی ہوئی کہ اللہ نے فضل کیا. وہ جب اس کو اس لحاظ سے کیا اپنے طریقے سے وہی پازیٹیو, تو اللہ کے حکم سے دوسرے دن اس کی ساری ٹیوبیں وغیرہ نکال دی گئی. اور اس اچھا. بندے نے مجھے فون کیا کہ یار وہ تو ہو گیا. اور میں یقین جانو میں خود سجدے میں گیا کہ اللہ یہ چیز تو نے انسان کو دی. ہاں تو میں بہت خود بڑی حیران ہو پاور کہ ہے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اللہ پاک نے نسبت شیخ سے نسبت سلسلہ سے یہ چیز عطا کی. اور میں خود اس چیز پہ تھا کہ وہ کیسے گیا. اور میں خود یقین کرنے کے دفعہ مجھے رونا بھی آ گیا کہ کیسے ہو گیا. ایک آئی سی یو میں لڑکا جس کو ڈاکٹر نے جواب دیا, وہ دوسرے دن کیسے
آ سکتا ہے. ہوں، اور میں نے اللہ کا شکر ادا کیا، اور میں نے اس لیے اجاز بھی کے چینل سے کیا، اور میں نے گروپ میں بھی پورا گروپ بنا ہوا ہے. میں نے کہا یار ساری چیز کو کرو، آپ کو خود جو فائدہ ہوگا عوام کو بھی فائدہ ہوگا. اب میڈیکل کینسر تک کا علاج سے ہو سکتا ہے، اس سے آپ کا اچھا، سکون حاصل کریں. جی آپ نے بتایا تھا کہ آپ نے یہ جو روحانیت کا سفر جو ہے تقریباً 5 6 سال 7 سال پہلے شروع کیا. آپ مختصر بتا سکتے ہیں ڈیٹیل میں اگر نہ بتانا چاہیں، کیونکہ بہت سارے لوگ ہیں نا کہتے ہیں کہ بھائی یہ عمل ہے، آپ 2 دن پڑھ لیں تو ہمزاد آپ کے قابو میں آ جائے گا، جس طرح ہم یوٹیوب پہ فیس بک پہ دیکھتے ہیں. یا کوئی پری کا عمل ہے، آپ نے ایک رات پڑھا تو پڑھی آپ کے سامنے آ گئی. تو آپ بتائیں کہ واقعی کوئی انسان اگر اس روحانیت کے سفر میں چلنا چاہے، خود ہی اپنا علاج یا گھر والوں کا کرنا چاہے، تو کتنا وقت لگتا ہے اس کو؟ یعنی کہ شیخ کے بغیر بھی یہ ہو سکتا ہے؟ کیونکہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں بیرون ممالک، جیسے میرے جیسے لوگ ہیں اور بھی بہت، تو ان کے ساتھ بھی بڑے مسئلے مسائل ہو سکتے ہیں گھر والوں کے ساتھ، جادو جنات کے. تو اگر وہ اس فیلڈ میں آنا چاہیں بغیر کسی شیخ کے یا کسی کی رہنمائی کے، تو کیا یہ ممکن ہے، یا وہ خون کے اوپر ہی کسی کی رہنمائی لے سکتے ہیں کہ بھائی آپ ہمیں گائیڈ کر دیا کریں اور ہم اس سلسلے میں آنا چاہتے ہیں؟ اس میں اجاز بھی 2 چیزیں. پہلی بات آپ نے کی عمل کی، جو یوٹیوب پہ ہے جو 2 دن میں یہ ہو جائے گا. اصل میں جی لوگ اس کو بے غور نہیں کرتے. وہ لکھا ہوتا ہے کہ اگر یہ آپ عمل کرو گے 2 دن میں تو آپ ہمزاد کے قابو میں آ جاؤ گے. جی اگر اچھا. یہ آپ عمل کرو گے پری کے قابو میں آ جاؤ گے. اصل میں 2 دن کا عمل جو ہوتا ہے آپ اس کو اپنے آپ دے رہے ہو، لے نہیں رہے ہوں، ہو. جی ہاں. اصل یہی ہوتا ہے، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ 2 دن میں آ جاتے ہیں. آپ اچھا، اپنا تو یہ الٹا ہے. اچھا. یہ الٹا ہے. ہوں. 2 دن میں بڑے کچھ بھی نہیں پوائنٹ کی ملے گا. بات بتائیے. جی. ہوں، وہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں. لوگ کہتے ہیں واقعی وہ 2 دن کرتے ہیں تو اپنا آپ دے دیتے ہیں. کیونکہ وہ تو جیسے آپ نے پہلے عرض کیا کہ کیونکہ یہ چیزیں تو بہت جلدی حاوی ہو جاتی ہیں، یہ ہاں شیطانی مطلب چیزیں. 2 دن میں وہ نظر تو آنے لگے گا لیکن وہ قابو میں آپ ہو جائیں گے اس کے. ہاں. اب جیسے اوجا بورڈ ہے، اس کے بارے میں بتا دوں. اب ہوں، اوجا بورڈ کے بارے میں جو بتا رہا ہوں یہ کسی کتاب میں آپ کو نہیں ملے گا. علم جی. کی بات ہے. جی ہمارے پاس اللہ پاکستان پاک میں شکر اللہ پاک. پاکستان میں بہت کم لوگ جانتے ہیں اس کے بارے میں، تو بتائیے اس کے دیکھو بارے میں. اوجا بورڈ دیکھو شیاطین کیا کرتے ہیں. یہ کہ انسانوں کا استعمال کرتے ہیں، انسانوں کو ہوں، اپنیٹائز کر کے اس کا استعمال کرتے ہیں، ان سے لکھواتے ہیں، ان سے عمل کرواتے ہیں، اور وہ چیز پھینکتے ہیں مارکیٹ میں. اور ہوں. اس چیز کا اثر انسانوں میں شمار کرتے ہیں، کیونکہ اپنا شر پھیلانا چاہتے ہیں نا. یہ کہ جی. ہمارا شر پھیلے، لوگ زیادہ اپنیٹائز ہوں، متاثر ہوں. جو اوجا ہے نا، اوجا ایک ڈیول ہے. جی. اوجا ڈیول ہے، اور اس کی ایک آنکھ بلیک ہے اور ایک آنکھ ریڈ ہے. ہوں. اور اس کے لمبے بال ہیں، اور ہر بال پہ سانپ ہے. جی. ہر ہوں، بال پہ سانپ رینگ رہا ہے. اور یہ اپنا تخت سمندر پہ لگاتا ہے، اور ہمیشہ مراقبے میں رہتا ہے. ہمیشہ ہوں، مراقبے میں رہتا ہے. اور اگر کوئی کہتا ہے کہ بھائی اس چیز میں نہیں ہے، تو میں یہ ایک میں عمل بتاتا ہوں، لیکن اس کا ذمہ دار بندہ خود ہوگا. بندہ صرف 3 دن رات کو صرف یہ عمل کرے کہ اوجا ڈیول حاضر ہو، اوجا ڈیول ہوں، حاضر ہو. صرف 3 دن کرے 15 منٹ، ہوں، تو وہ ایسے آئے گا جیسے لوہا مقناطیس کی طرف جاتا ہے. ہوں. اور یہ سب سے خطرناک ہے، کیونکہ اوجا آج تک کوئی اسے ایکسپلین نہیں کر سکا. اوجا ہمیشہ اپنے چیلے بیچتا ہے، جس طرح میں نے کہا بادشاہ بیٹھا ہوتا ہے فوج بیچتا ہے. تو جی. بادشاہ کو بہت کم لوگ بتاتے ہیں. تو ہوں. سمجھو وہ شیطان کا بادشاہ ہے، وہ شیطان ہوں. بیچتا ہے. جب آپ بادشاہ کو بلاؤ گے تو آپ کا کیا ہوگا؟ اور اس کی پوزیشن نسلوں تک جاتی ہے. اور جو کرنا اوہ. چاہے تو کر، لیکن میں رسپانسیبل نہیں ہوں اس کا. اگر کوئی ٹرائی کا مارتا ہے نا، بالکل میں بتا اپنے رہا آپ ہوں. کو خطرے میں ڈالنے والی بات ہے. ہوں، لیکن میں بتا رہا ہوں اگر جی. کوئی ٹرائی کرنا چاہے تو اس کو ریزلٹ 1 دن میں مل جائے گا. 15 20 منٹ رات کو کرے، اگلے دن اس کے سمٹم شروع ہو جائیں گے. اور جب اس کی پوزیشن ہوگی نا، کیونکہ اس نے شیطین کو نہیں، اس کے بادشاہ کو بلایا، پھر ہوں. اس کے ساتھ جو ہوں. معاملات ہوں گے پھر وہ کسی عمل کے کنٹرول میں نہیں آئیں گے. صحیح صحیح. تو اس میں وہ یہ حاضر اوجا ہو ایک سکتا ہے یا سیدھا پوزیشن بھی ہو سکتا ہے؟ پوزیشن ہو سکتی ہے، اس کی پاور زیادہ ہے. میں نے کہا جو چیز ہے اس کی پاور پہ ڈیپینڈ کرتا ہے.
جو ہاں جن پاور. آپ کے پاس آیا ہے تو وہ اپنی پاور کے مطابق زور لگائے گا، اور اس کی پوزیشن پاور بہت زیادہ ہے، ہوں ہپنوٹائز پاور بہت زیادہ ہے، پوزیشن پاور ہوں بہت زیادہ ہے. اب میں یہ تو اعلیٰ درجے کا مطلب ایک ڈیول ہے. جب میں اس سلسلے میں چل رہا تھا، ذکر اذکار کر رہا تھا، تو میں اپنا ہوں واقعہ بتا رہا ہوں. ابھی میں چل رہا تھا، مجھے اجازت علاج کی نہیں تھی، میں ڈیوٹی کر کے آیا ہوں، دوپہر کے وقت دن کے وقت میں سویا، اور میں ایسے کر کے سویا ہوں ایک سائڈ پہ. ہوں گیٹ ہمارا کھلا ہوا تھا، گرمی تھی، تو ایک اینٹی یعنی کہ ایک لیڈیز آئی جو جنی تھی. اچھا لیڈیز آئی، میں نے ہلکا سا اس کا عکس دیکھا، نیم میں تھا، عکس جی دیکھا کوئی آئی، اور جو ہی میں نے سر اٹھانا چاہا میرا ہاتھ چپک گیا، ہوں میرے پاؤں چپک گئے، اور میں نے پڑھنا چاہا میری زبان چپک گئی. ارے میں نے دماغ لڑانا چاہا، دماغ بند ہو گیا. سلیپ پیرالسس تو نہیں نہیں، ویسی سلیپ کنڈیشن؟ پیرالائسس آپ کو رات کو آتے ہیں اور سوتے میں آتے ہیں، جی جی جاگے جی میں نہیں آتے. اچھا جی میں جاگ رہا تھا، او میں نے اچھا محسوس کیا اچھا کچھ بندہ لیٹا ہے دیکھ رہا ہے ایسے. میں نے محسوس اچھا کیا کوئی ہے، جو ہی میں دیکھنا چاہوں میں ہپنوٹائز ہو گیا. او اور جب میں نے دل میں پڑھنا شروع کیا اور زبان، اس کی بات تھوڑی دیر بعد وہ ختم ہو گئی. ہوں اور یہ ہپنوٹائز سلیپ پیرالائزنگ جو ہے یہ اس کے پیچھے ایک ڈائن ہے. جی ڈائن، اور ڈائن ہوتی ہے اس کے پیچھے. چوڑیل اور ڈائن میں فرق ہوتا ہے. تو یہی ہوں سمجھو اس کی چیلی ہوتی ہے، چیلی بولتے ہیں جس کو. ہوں تو ڈائن ہوتی ہے، یہ مطلب ہے کہ یہ زیادہ تر پسند کرتی ہے جو نو مولود بچے ہوتے ہیں ماؤں کے پیٹ میں، یہ حمل ضائع کراتی ہے. یہ ہوں حمل ضائع کراتی ہے، ان کو کھاتی ہے. یہ اس کے عمل میں شامل ہے، اس چیز کو پاور ملتی ہے. ہوں ہوں یہ طاقت ہپنوٹائز کی، اس ڈائن کی. تو اس اوجا کی کتنی پاور ہوگی. صحیح بات ہے. بالکل. تو یہ اوجا کو بلانے کا طریقہ میں نے بتا دیا، لیکن اس آپ بادشاہ کو بلا رہے ہو. اب یہ دیکھ لو کہ جو ہوں اوجا بورڈ استعمال کرتے ہیں اس میں نیگیٹو اینٹی آتی ہے. کبھی بھی جو ہے شر خیر والی اینٹی نہیں آئے گی، پوزیٹو اینٹی نہیں آئے گی کبھی بھی بالکل اس ہوں میں. اور جو یہاں پہ نیگیٹو اینٹی، امریکہ میں بہت سارے لوگ استعمال کرتے ہیں، خاص طور پہ بچے جو ہیں نا 18 سال 15 سال ہوں 20 سال، تو وہ استعمال کرتے ہیں. میں نے اپنے اس کے اوپر انسٹاگرام کے اوپر ایک ویڈیو لگائی ہے. ہم نے انویسٹیگیشن کے لیے گئے تھے ایک گھر کے اندر، تو 3 لڑکیاں تھیں، ایک 20 سال کی تھی، ایک 15 کی ہو گئی تھی، دوسری 18 کی تھی. تو انہوں نے بچپن میں وہ ووجیا بورڈ کھیلا ہوا تھا، تو جس ہوں گھر میں کھیلا تھا تو وہاں پہ ان کو یہ چیزیں نظر آنا شروع ہو گئیں، اینٹیز. وہاں پہ سائے نظر آنا شروع ہو گئے، ان کو آوازیں آنا شروع ہو گئیں. اور ایک لڑکی کو تو رات کو کوئی ٹچ کرتا تھا بالوں پہ آ کے. تو وہاں سے وہ بھاگے، وہاں سے بھاگ کے انہوں نے دوسرے گھر میں آئے، تو یہاں پہ ہوں بھی ان کو اینٹیز وغیرہ وہی نظر آ رہی ہیں. اور کہتے ہیں کہ وہ پرانے گھر سے اب ان کے ساتھ آ گئی، یعنی ان کے ساتھ ہی تھی. تو وہاں پہ ہم نے جا کے تھوڑی انویسٹیگیشن کی، ہم نے آڈیو وغیرہ ریکارڈ کی، تو باقاعدہ آڈیو کے اوپر ہمیں آوازیں آئی ہیں. یعنی کہ ہم کہتے ہیں نا کہ جیسے میں بات کر رہا ہوں کہ یہاں پر کوئی ہے، تھوڑی دیر کے لیے خاموشی ہو، تو ابھی ہوں مجھے تو کچھ سنائی نہیں دے گا، بعد میں ریکارڈنگ سنوں گا تو اس کے اندر آواز آتی ہے، اس طرح کی آوازیں آئی ہیں اس کے اندر. وہ گھر واقعی ہانٹڈ اور پوزیس تھا وہاں پہ. تو یہ یہاں پہ بہت کھیلا جاتا ہے اور ایک طرح سے مذاق لیا جاتا ہے. تو ہوں پوزیشن بالکل ہوتی ہے یہاں پہ، بہت ہوتی ہے. اور اس گھر میں وہی فیلنگ ہوئی تھی جو آپ نے بتائی ہیں، سر بھاری ہو گیا اور طبیعت خراب ہو گئی، سر میں درد، دھڑکن تیز ہو گئی. تو وہ بالکل وہی علامات تھی وہاں پہ اس گھر میں. واقعی وہ پوزیس تھا گھر. یہ چیزیں اس کے ساتھ ہیں. یہ جو اوجا ہے نا، جی ڈیول، سارے اس کے منتروں کا کمال ہے. جی اور یہ منتر اب جس شکل میں بھی اوجا بورڈ لوگو گے نا، اس کو جس ہوں صورت میں بھی آپ کھیلو گے آپ پہ اثر رہے گا. بالکل نیگیٹیوٹی کو سمجھو کہ یہ بلاوا ہے. جو ہاتھ بلاوا لگتا ہے. ہے نا، نیگیٹیوٹی اینٹیٹیاں ہوتی ہیں وہ فوراً ریئیکٹ کرتی ہیں اس پہ، کیونکہ بالکل. ان کی منتر طاقت زیادہ ہے. ہوں آپ جدھر بھی نیگیٹو جاؤ گی آپ کو افیکٹ نہیں کرے گی، آپ پہ وہ نہیں آئے ہوں گی، آپ کے پیچھے نہیں آئے گی. لیکن یہ اوجا بورڈ ہے، اس کے پیچھے پاور چل رہی ہے ڈیول کی، ہوں جو فوراً ہوں مقناطیس کے طور پر.
بالکل اٹریکٹ ہوتے ہیں. جیسے ایک پرسنالٹی والا بندہ جائے, بندہ بیٹھو ایک دم اٹریکٹ ہوتا ہے کہ یار اللہ پاک نے کیا اس کو پرسنالٹی دی. ہاں یہ فوراً جب گھیرا جاتا ہے تو فوراً کہ جو ہے نا ریس وہ کھینچتے ہیں اس کو اپنی طرف, آؤ. جی اور جب آ جائے پھر واپس نہیں جاتے. بالکل نہیں. کوالٹی جو اس میں آ گئی ہے وہ آپ سے واپس نہیں جائے گی جو مرضی ہوں کرو. وہ کہتی ساری بری یہ ہمارا گھر ہے, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہ بلاوا ان کا نہیں ہے, ہو جائے گا, ہو جائے گا. کیونکہ وہ ڈیول جو نیگیٹو چیزیں وہ ان کو جانتی ہیں کہ پیچھے پاور کس کی ہے. انسان کو نہیں پتا, اس نے مذاق کے طور پر یہ کھیل کھیل دی, اور یہ بڑا خطرناک ہوتا ہے. اس کو کوئی چلے مشکل میرے نہیں آتی. خیال میں یا تقریباً کتنے گھنٹے کی ریکارڈنگ ہو گئی ہے, ابھی 1-1.5 گھنٹے کی ہو گئی ہے شاید. تو میرے خیال میں آخری سوال پوچھتا ہوں آپ سے کہ جو لوگ یہ انویسٹیگیشنز وغیرہ کرتے ہیں پاکستان میں, قبرستانوں میں جا کے وہ اپنے اکوپمنٹ وغیرہ لے کے گھومتے رہتے ہیں قبرستانوں میں بھوت پکڑنے کے لیے, یا کسی خالی جگہوں پر چلے گئے, تو یہ خطرناک ہو سکتا ہے کیا؟ ان کے اوپر بھی پوزیشن ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی؟ ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے, یہ جو بہت گوسٹ ہنٹر خطرناک, بنے ہوئے ہیں؟ یہ بہت خطرناک ہو سکتا ہے. اس کی اچھا. وجہ یہ ہے کہ آپ اگر کسی کے گھر میں بغیر اجازت گھسو گے وہ آپ کو جی ویلکم جی. کرے گا. اگر آپ کسی کے گھر میں بغیر اجازت داخل ہوگے, ان کے معاملات ڈسٹرب کرو گے تو آپ کو ویلکم تو نہیں کرے گا. جی اور ان کی وجہ سے اگر ان کا کوئی نقصان ہو گیا, ان کے بچے رات میں کھیلتے ہیں, ان کی جو ہے نا گھر میں سامان رکھا ہوتا ہے وہ ڈسٹرب ہوتا ہے, ان کے بچے ڈسٹرب ہوتے ہیں, کوئی زخمی ہو جاتے ہیں, کوئی پاؤں کے نیچے آ جاتے ہیں, اگر وہ ڈسٹرب ہوگے تو آپ کو چھوڑیں گے؟ کبھی بھی نہیں چھوڑیں گے. ہاں, تو یہ بہت تو خطرناک دشمن بن بات ہے, جاتے ہیں پھر. بہت زیادہ خطرناک بات ہے. یہ نہیں کرنا چاہیے. جو انویسٹیگیشن کرتے ہیں پہلا وہ پلانٹیڈ ہوتا ہے سارا. اوریجنل جگہ پہ ہاں پاؤں رکھنا بھی مشکل ہے. اوریجنل جگہ میں برملا کیا جو ہانٹڈ جگہ ہوگی نا, میں بتاؤں گا ان کو ہانٹڈ جگہ, وہاں پہ قدم رکھ کے بھاگیں گے, اور میں چیلنج کرنے کو تیار ہوں. جو ہانٹڈ جگہ ہوتی ہے نا, جہاں پہ جنات ہوتے ہیں, شیاطین ہوتے ہیں, وہاں قدم رکھ کے دکھا. ان کی نیند نہ حرام ہو. پھر انہوں نے جنات کو سمجھا ہوا ہے مذاق, یہ مذاق نہیں ہے. اللہ پاک نے ان کو پاور دی, یہ دیوار کے پار سے دیکھ لیتے ہیں, یہ پوزیس کر سکتے ہیں, نفسیاتی کر سکتے ہیں, انسان کو مار سکتے ہیں, انسان میں کینسر جیسی بیماری پیدا کرتے ہیں. اور ان کو چھیڑنا جیسے شہر کے چتے کو چھیڑنا, اور ان کو چھیڑ کے آپ بیل مجھے ماں, اور یہ سارا پلانٹیڈ ہوتا ہے جو دکھا رہے ہیں, بس الگ لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا یہ کیا ہے. اور لوگ کہتے ہیں کہ بھائی یہ تو بڑا آسان ہے. اور پری, اگر دنیا کے کوئی حور ہے نا وہ پری ہے. اگر کہا جائے دنیا کی گھوڑا تو پری بہت خوبصورت ہوتی ہے. اور یہ جو رہتی ہے یہ زیادہ جہاں چشمے ہیں, جہاں پہ جیسے ناران کا خان, اس طرح خوبصورت علاقوں میں رہتی ہے, یا جنگلوں میں رہتی ہے, انسانی آبادی سے دور رہتے ہیں. اور کچھ جو ہے نا چلا بھی کرتے ہیں پریوں کو قابو کرنے کے لیے, لیکن جو ناکام ہوتے ہیں تو پھر پوری عمر بھگتتے ہیں. تو ان چیزوں کو کنٹرول کرنا, دیکھو اللہ پاک نے چیزوں پردہ رکھا, اس کو پردے میں رہنے دو, انگلی نہ مارو. ٹھیک ہے, اگر بالکل. آپ خام اللہ پاک نے فرمایا کہ یار اس کو نہ چھیڑو, نہ دیکھو. ایک بندہ کہتا ہے کہ بھائی میں اس کو دیکھنا چاہتا ہوں, تو وہ دیکھ کے نقصان اٹھائے گا. کیونکہ اللہ پاک نے ان کی فزیک ایسے بنائی ہے کہ ہماری آنکھیں برداشت نہیں کر سکتی ان کو دیکھ کے. ان کی شکل ایسی ہے, اب چڑیل ہے اس کو بندہ نہیں دیکھ سکتا. اگر ایک بندہ انسان اس کو دیکھ لے تو اس کا کلیجہ پھٹ جائے. صحیح ہمارے میں. سامنے اللہ پاک نے ہمیں دکھایا ہے, اور دکھایا ہے تو اس حالت میں دکھایا کہ ہم برداشت کر سکتے ہیں. اور عام آدمی جو اس فیلڈ میں نہیں ہے, جس کی طاقت نہیں ہے, اگر وہ دیکھے گا تو پھر کیا ہوگا اس کا. تو یہ پاگل ہو خطرناک جاتا. عمل ہے اور بڑی خطرناک باتیں ہیں, تو اس سے ہمیں گریز کرنا چاہیے. اور بہت مطلب ہے کہ اپنے ذکر اذکار میں کرنا چاہیے. آیت الکرسی ایسا حصار ہے کہ اس کے تاکہ دوسرا کوئی آثار نہیں ہے حفاظت کا, جی ایسا صحیح. آثار ہے. تو اس سے آگے کوئی دوسرا آثار نہیں ہے. اور میں آخری بات کرنا چاہوں گا آیت الکرسی آثار کے حوالے سے, حفاظت کے حوالے سے, کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ مال غنیمت پہ ہمارے نبی نے معمور کیا تھا. تو ہمارے نبی نے فرمایا کہ ایک آئے گا آپ کے پاس, لیکن اسے جانے نہیں دینا, چور آئے گا. تو ابلیس جی بزرگ بن گیا, تو اس نے چوری کی تو اس نے پکڑ لیا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ. اس نے کہا جو اس نے رونا دھونا شروع کر دیا, میرے بچے بھوکے ہیں, یہ وہ فلاں, اسے ترس کھا کے چھوڑ دیا. تو صبح ہمارے نبی نے فرمایا کیا بنا, کہتا وہ ایسا ایسا آیا تھا. تو ہمارے نے فرمایا دوبارہ آئے گا وہ,
دوسرے دن ہے پھر پٹنا شروع کر دیا کہ میرے بچے ہیں، میں بوڑھا ہوں، پھر چھوڑ دیا اس نے. تو ہمارے نبی نے فرمایا کہ تیسرے دن بھی آئے گا لیکن تم نے چھوڑنا نہیں ہے. جب تیسرے دن آیا تو اس نے کہا اب میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا. ہمارے نبی نے فرمایا تو اس نے کہا اگر میں ایک بات بتاؤں تو تم مجھے چھوڑو گے؟ کہتا کہ جو بندہ یقین کے ساتھ ایک دفعہ آیت الکرسی پڑھتا ہے تو ابلیس بھی اس کا کچھ نہیں کر سکتا. تو یہی بات سن کے انہوں نے چھوڑ دیا. تو صبح ہمارے نبی نے فرمایا جی کیا بنا؟ تو اس نے کہا میں نے چھوڑ دیا. کیوں؟ اس نے کہا مجھے یہ بات بتائیے. تو ہمارے نبی نے فرمایا کہ بندہ جھوٹا تھا، بات سچی کر گیا. جی یعنی کوئی بتا گیا ابلیس صحیح. تھا، بندہ جھوٹا تھا، بات سچی کر گیا کہ جو جی ایک دفعہ آیت الکرسی پڑھتا ہے تو اس کی حفاظت ہوگی اللہ کی طرف سے، پھر اس کو جی جن سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں آپ کی یقین کی کمزوری ہے تو آپ 1,00,000 دفعہ پڑھیں گے آپ کو فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ آپ ڈر بھی رہے ہیں، پڑھ بھی رہے ہیں. تو ڈر بھی لگ رہا ہے اور پڑھ بھی رہے ہیں تو یہ دونوں چیزیں ساتھ نہیں چل سکتی. کیونکہ جو ذکر ہے اس کا جو معاملہ ہوتا ہے یقین کے ساتھ ہوتا ہے. یقین کے ساتھ ایک دفعہ آپ کو پوری رات سکون سے سلائے گی. بے یقینی کے ساتھ 1,00,000 دفعہ آیت الکرسی بھی آپ کی حفاظت نہیں کروا سکتی. بالکل صحیح. تو جو بھی آیت الکرسی ہے اس کو ہم یقین کے ساتھ پڑھیں. اور یہ جو جنات ہیں ان یا نوات یہ بہت خطرناک معاملہ ہے، بہت بندوں کو ہم نے پکڑتے دیتا ہے. جو جادوگر ناکام ہوتے ہیں چلے میں، جادوگر ان کو ہم نے مینٹل ہاسپٹل پاگل خانے میں دیکھے، وہاں پہ سائن ہوتے ہیں جادو کے وہ بنائے وہ پاگل صحیح. خانے میں. تو یہ آسان نہیں ہے، 2 دن میں یہ یہاں سے کچھ بھی یہاں سے نہیں ہوتا وہ، بلکہ اس کے قابو نہیں جاتے. میں نے آپ کو جی بتایا نا الٹا ہوتا ہے الٹا کہ ہوتا 2 ہے. دن میں آپ دے رہے ہوتے. تو یہ سارے معاملات ہیں. تو جنات ایک حقیقت ہے اور اللہ پاک نے ان کو پاوریں دی ہیں، لیکن انسان کو کیا پاور دی ہے؟ اب وہ سلمان علیہ السلام کے اس میں جب تخت بلقیس لانا تھا، جب وہ سلنڈر کر گئی تھی بلقیس، تو سلمان علیہ السلام نے کہا کہ اس کا تخت کون لے کے آئے گا؟ وہ 3 سے 4 ہزار کلومیٹر تھا. تو ادھر افریدیو دیو تھا اس کے دربار میں. تو افریدیو نے کہا کہ بھائی میں لے کے آؤں گا آپ کی مجلس ختم ہونے سے پہلے. مطلب اس کی مجلس آدھے گھنٹے یا 1 گھنٹہ ہوتی تھی. تو سلمان علیہ السلام نے کہا مجھے اس سے جلدی چاہیے. تو آپ کا صحابی تھا عاصم بن برخیا نام تھا ان کا. انہوں نے کہا کہ میں بھی سے جلدی لاؤں گا. کہتا کتنی دیر میں؟ کہتا آنکھیں جھپکتے رہے. جب انہوں نے آنکھیں جھپکی تخت حاضر ہو گیا. تو قرآن مجید میں آتا ہے کہ اس کے پاس کوئی کتاب کا علم تھا، یعنی کہ اس نے اسم اعظم سے یا ذوالجلال الاکرام سے وہ تخت حاضر کیا تھا. تو دیکھو وہاں پہ وہ 1 گھنٹے میں لا رہا جی ہے افرید، اور یا انسان ہے پاور. دیکھو آنکھیں جب گئی تو تخت حاضر، اور وہ تخت اتنا بڑا تھا کہ 1 کلومیٹر تک اس کی رینج تھی اس تخت کی، اور اتنا وزنی اور سونے سے لدا ہوا 1 کلومیٹر تک لمبا تھا وہ تخت، اور کتنا ہاں وزنی ہوگا. اور یہ انسان کی طاقت ہے، اور ادھر دیو کی طاقت کیا تھی؟ دونوں کی طاقتیں آپ کے سامنے. دیو کیا کر سکتا ہے؟ وہ اٹھا کے لا سکتا ہے اتنا بڑا 1 گھنٹے میں، اور انسان نے پلک جاتے حاضر کر دے گا. یہ یقین ہوتا. یقین اور اور کتاب میں کا اصل علم. میں بتاتا ہوں کہ اللہ پاک نے اتنی پاور انسان کو دی ہے نا، اگر اس نے ایکٹیویشن اپنی شروع کر دی تو اللہ پاک وہ چیزیں دکھائے گا جو کلپنا کہتے ہیں، یقین بھی نہیں کر سکتا. یہ جنات ونات کچھ بھی نہیں. ٹھیک. اگر وہ چیز وہ ایکٹیویٹ، اس لیے میں نے کہا کہ یار کم سے کم یہ تو ایکٹیویٹ کرو. بالکل صحیح. آپ کو وہ ہیپنیٹائز تو نہیں کر سکی، آپ اپنے علاج کرو، گھر والوں کا کرو. ہوں ہاں روحانی علاج نہ کرو. اس سے جن جل بھی سکتا ہے. اس سے یقین جانو، اس سے جو شیطان ہے اس کا عمل سلب ہو سکتا ہے، اس کا عمل بند ہو سکتا ہے، لیکن اس کے اٹیک پہ آپ کے پاس کوئی آثار نہیں ہے. آپ کے پاس کوئی وہ نہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے میں نے کیا کرنا ہے. یہ اس لیے خطرناک ہے کہ آپ اس کو جنات کے لیے استعمال نہ کریں، اس کو اپنی جسمانی بیماری تک رکھیں. اور آپ نے جو سوال کیا کہ جو ہے ہم کیسے عمل کریں کہ ہم گھر والوں کا علاج کریں، تو ہر چیز ہر بندے کے لیے نہیں ہوتی. یہ قبولیت ہوتی ہے. جب اللہ پاک آپ کو قبول کرے گا نا تو قسم کھا کے کہتا ہوں آپ خود اس راستے پہ ہو، آپ کو کسی رہنمائی کی ضرورت بھی نہیں ہوگی. اور میں خود اس بات کا ہوں کہ میں آج تک اس بات کا یقین نہیں کر سکتا کہ میں اس فیلڈ میں آؤں گا، سوچا بھی نہیں تھا. اور میں اتنا بتا رہا ہوں کہ ہمارے شہر میں اس میں کہیں بھی کوئی عام آپ کو علاج کرنے والا نہیں ملے گا. ساروں نے تعویذ باندھے ہوں گے، سارے انفیکٹڈ، کوئی بھی جنات ہٹا نہیں سکا، پاور ہی نہیں. عمل ساروں نے کیے وظیفے، کس نے 2 4 چیز دم کر لیتے.
لیکن پاور نہیں ہے جنات کو ہٹانے کی. تو جب آپ کی قبولیت ہوگی تو اللہ پاک آپ کو خود اس فیلڈ کی طرف لے کے آئے گا. جی اگر جی. نہیں تو نہیں ہوگا. آپ جتنی مرضی کوشش کر لو گے آپ کو کامیابی نہیں ہوگی. یہ اس فیلڈ کی اللہ پاک چنتا ہے. انبیاء کو اللہ پاک نے چنا. کتنے مشرکین تھے اس میں سے صحابہ کو چنا. 313 صحابہ تھے اس سے بڑھ بڑھ کے آگے گئے. تو یہ اللہ پاک کی طرف سے قبولیت ہوتی ہے جس کو جس فیلڈ کے لیے قبول کیا جائے. ہاں آپ آرزو رکھو خواہش رکھو کہ اللہ مجھے بھی اس طریقے سے کر دو تو اس خواہش پہ قبولیت ہو جاتی ہے. پھر اللہ پاک راستہ کو خود دکھاتا ہے. آپ بس آپ کسی جگہ ذکر اذکار کرتے رہیں جو بھی ہیں. ذکر کرتے رہیں ایسا مانگتے رہیں آپ کا خود ایسے بندے سے کنیکٹ ہو جائے گا. خود بخود آپ حیران ہو گئے یار کیسے کنیکٹ ہو گیا. کیونکہ یہ چیز طلب سے نہیں مانتی. میں بل بتا رہا ہوں کہ قبولیت کے ساتھ ہر بندہ عامل نہیں بن سکتا. جیسے ہر بندہ ڈاکٹر نہیں بن سکتا. ہر بندہ انجینئر نہیں بن سکتا. اب خواہش میری ہے نا میں ڈاکٹر بن جاؤں. میں ڈاکٹر نہیں بن سکتا. اب میری خواہش ہو کہ میں بچوں کو انجینئر بناؤں. میرا بچہ انجینئر نہیں بن سکتا. تو ہر بندہ کہتا ہے میں عامل بن جاؤں. ہر بندہ عامل نہیں بن سکتا. بالکل صحیح بات ہے. اللہ پاک جس اللہ پاک جس کو ایبلٹی دیتا ہے نا اس کو بناتا ہے. اب جس طرح بندے میں اپنے ڈاکٹر کی ہوتی ہے اللہ کو ڈاکٹر بناتا ہے. ایسے غریب میں نے خاندان دیکھے جس کے بچے بڑے بڑے ڈاکٹر اور امیر گھروں کے بچے میں نے دیکھے جو روڈ پہ پھرتے ہو. پیسہ بہت ہے لیکن ڈاکٹر نہیں بنتا. یہ قبولیت ہوتی ہے اور ایبلٹی ہوتی ہے. ہر بندہ میں نے کہا روحانی مولوی نہیں بن سکتا. ہر بندہ ڈاکٹر نہیں بن سکتا. ہر بندہ انجینئر نہیں بن سکتا. تو یہ قبولیت ہے. بس اللہ پاک ذکر اذکار بھی یقین کے ساتھ جو بندہ پڑے گا تو انشاءاللہ حفاظت اللہ سے ہوگی. جو عدل کرسی بے پڑے گا شک. جو مصنون اذکار تو میں کہتا ہوں مصنون اذکار کے علاوہ کوئی چیز ایسی نہیں جو آپ کو ان چیزوں سے بچا. یہ ہے کہ حسد ہے ہر چیز ہے. بس یہ تھرڈ آئی ایکٹیو کرو. آپ کو ڈاکٹر جو ہے نا آپ کو 70% علاج آپ خود کرو گے. کینسر تک کا علاج کرو گے. ہاں جو بڑے مرض ہیں اس میں ٹائم لگ سکتا ہے. اب روزانہ اس کا علاج کر رہے ہو ہفتہ 10 دن ٹھیک ہو جائے گا. کیونکہ کینسر کا مرض ہے. لوگ جو ہے سالوں سالوں کیمو لگواتے ہیں کینسر کے مرض کے لیے. بالکل سالوں سالوں کیمو لگواتے ہیں. تو اس میں مرض بڑا ہے نا تو اس میں ٹائم لگتا ہے. جی. اب یہ تو نہیں ہے کہ بندہ کینسر کا مرض اور بندہ کہتا ہفتہ کی اور اس کو فرق نہیں آ رہا. جو بڑا مرض ہے وہ ٹائم لے گا. مہینہ لے سکتا ہے 3 مہینے لے سکتے بعض کا سال بھی لے سکتے. جی. لیکن اس میں جب آپ علاج کرو گے میں گارنٹی سے کہنے کو تیار ہوں کہ وہ خود بندہ آپ کو کہے گا کہ واقعی میں نے آپ کو مثال دی بچے کی کہ آئی سی اسے اٹھ کے اگلے دن وہ آیا اور میں بڑا رونا آیا کہ یار یہ کیسے ہوگی. اور مجھے اللہ پاک نے دکھایا کہ میں نے انسان تعالیٰ کو بڑی طاقتیں دی. اور میں نے اس آپ کے پلیٹ فارم سے بھی میں کہہ رہا ہوں کہ یار ہر بندے اس کے لیے کوشش کرے. ہر بندہ جو اللہ پاک طاقت دی ہے اس کو ایکٹیویٹ کرے. ورنہ بندہ سارے ایسے ہی مر رہے ہیں. کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کیا چیز کیا ہوتی کہ ہم کرنا کیا ہے. کسی کو پتہ نہیں ہے. بندہ ایسی جائے اسی چیز میں پڑا جو کام کی چیز ہے بندہ اس پہ فوکس کرے. تو یہ مجھے معلومات تھی. اللہ پاک جو ہے نا سب کو اس چیز پہ عمل کرنے کی توفیق دے. اور خواہ یہ جنات وغیرہ ہے اس پہ بندہ پنگا ہاں سن دے گا تک ٹھیک ہے انٹرسٹنگ ہے ایک ٹھیک ہے. لیکن اس کا میدان بہت خطرناک ہے. ہمارے شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ یہ جو عملیات ہے ایسا خطرناک میدان ہے جس میں آپ کے دشمن کا آپ کو نہیں پتا نظر ہی نہیں آتا. نظر نہیں آ رہا. اور کہتا ہے کہ ڈاکٹری میں جو معالج ہے ڈاکٹر میں مریض کو خطرہ ہوتا ہے کہ ڈاکٹر کے غلط انجیکشن سے مریض مر سکتا ہے. لیکن روحانیت میں روحانی معالج کی غلطی سے روحانی معالج مر سکتا ہے. چیزوں کا اٹیک روحانی معالج پہ گا. ایسا خطرہ دونوں صورت ڈاکٹری میں خطرہ نہیں ہوتا. ڈاکٹری میں خطرہ ہوتا ہے مریض کو. روحانی معالج میں خطرہ ہوتا ہے معالج کو. اس نے وہ غلطی کی تو ٹپکا. اس میں اس کی فیملی کو بڑے مسئلے مسائل آتے ہیں. میں ابھی بتا رہا ہوں کہ میں ابھی آیا ہوں تو ابھی میری فیملی کے ساتھ واقعہ ہوا. ابھی میں آ رہا تھا ڈیوٹی پہ 12 بجے آ رہا تھا تو میری فیملی کی میری بچی نے بلیک شیڈو دیکھا. اور میری بیوی مطلب میری وائف جو ہے وہ جو ہی سوئی ہے ہیپنیٹائز ہو گئی. اس نے فوراں سے مجھے کال میں لائی. فوراں سے کہا ہیپنیٹائز ہو گئی. اور میری اس ٹائم میں میری بیٹی نے دیکھا بلیک شیڈو اور جو میری وائف سوئی تو وہ ہیپنیٹائز ہو گئی. اور میں نے اس ٹائم اس کا علاج وغیرہ کیا. میں نے کہا ٹینشن نہ لو سکون سے سو جاؤ. تو انہوں نے یقین میری وائف نے شکر ادا کیا کہ خدا نہ خواستہ اگر تو اس فیلڈ میں نہ ہوتا ہم کدھر جاتے. ہم پوری رات ڈر کے گزارتے. اور وہ بیٹی بالکل. داخل ہو چکی تھی. اس کو جسم سے نکالا
اوہ، اس نے میری بات نے شکر ادا کیا، اگر اب تو اس میں نہ ہو تو ہم کدھر جاتے، کس کو کہتے پوری رات گزارتے. تو یہ میں جی کہتا ہوں اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ پاک نے اس سلسلے سے جوڑا. اور میں نے پہلا کہا کہ ہر بندہ عامل نہیں بن سکتا، یہ قبولیت کے ساتھ. ہوں ڈاکٹری مختلف شعبے رکھیں اور ہر مختلف شعبے ہر ایک کے لیے نہیں ہے. جی ہر شعبہ ہر ایک کے لیے نہیں ہوتا کہ بندہ کیا ہے کہ میں اپنی مرضی کا کوئی بھی مرضی کا نہیں بن سکتا. کافی بندوں نے بالکل انجینئر ڈاکٹر نہیں بن سکے، حتیٰ کہ حفظ بھی نہیں کر سکے. حفظ ہمیں آسان لگتا ہے قرآن مجید کا حفظ کرنا. ہوں کافی ایسے بچے ہیں جیسے پڑھے پڑھ کے بھاگ گئے، حفظ نہیں تھے. اور کافی ایسے بچے ہیں جو بڑے بڑے مفتی عالم بن گئے، اور ان کی غربت دیکھ لو. اللہ پاک نے ہوں فرش سے عرش پہ اٹھا دیا ان کو. یہ معاملات جی ہیں، بس مستور اذکار اور آیت الکرسی کا جتنا زیادہ ہو وہ بندہ پڑھتا رہے ہر نماز کے بعد. آیت الکرسی کا عمل جو اپنے پاس رکھے. آیت الکرسی ایک واحد ایسی ہے کہ جو آپ کو ان چیزوں سے بچائے گا. اب میں آپ کو بتاؤں دعا، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، جو باتھ روم میں جانے کی دعا ہے. اب اچھا اللہ پاک اور اللہ کا رسول فرما رہا ہے کہ اللہ کی پناہ مانگو، میں پناہ مانگتا ہوں خبیث جنی اور جن سے. اس آیت کا ترجمہ ہے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، جو ہم دعا پڑھتے ہیں باتھ روم میں جانے کی. اللہ جی پاک نے فرمایا کہ پناہ مانگو خبیث جنی اور جن سے. اور مجھے یہ بتاؤ کہ جس کو اللہ اور اس کا رسول خبیث کہیں تو اس کی خباثت میں کوئی کسر ہوگی؟ جی تو آپ کو دعاؤں کا فرمایا گیا کہ ہر دعاؤں کا اہتمام کرو. یہ گندگی ختم نہیں کر سکتے آپ. ہوں آپ ختم نہیں کر سکتے. آپ کو کہا کہ آپ دعاؤں کا اہتمام کرو. یہ باتھ روم کی دعا ہو گئی، سونے سے پہلے ہمارے نبی جو ہے نا آخر دن کل کا دم کرتے تھے اپنے اوپر حفاظت کا. حالانکہ قسم سے ہمارے نبی کو ضرورت نہیں تھی ان جی دعاؤں کی، اور معصوم انہوں تھے. نے تو ہمارے لیے بتایا سارا. ہمارے لیے بتایا، ہوں، آیت الکرسی بتائی، اس کو وہ کرو. ہمارے نبی کا ایک ایک عمل ہمارے لیے تھا. جی ان کے بالکل. ساتھ تو اللہ پاک معصوم ہے وہ. ہوں، یہ ساری چیزیں ہمارے لیے تھی. اور اگر ہم اس پہ چلیں گے تو انشاءاللہ تعالی ہمیں کوئی چیز نہیں کرے گی. ہاں خواہ مخواہ جو سے گیم وغیرہ ہیں، خواہ مخواہ جنات کی معاملات میں ہم انٹرفیئر نہ کریں. جنات رہتے ہیں ہوں ہمارے ہاں، جمہوریت ہے. جنات کے ہاں خلافت ہے. جنات اچھا جو ہے وہ بادشاہت سسٹم چل رہا ہے وہاں پہ. یہ جمہوریت نہیں ہے. وہاں ایک بادشاہ ہے، ہر ایک علاقے کا بادشاہ ہے. اور ہماری کئی بادشاہوں سے ملاقات ہوئی ہے. ہر علاقے کا بادشاہ ہے، اور جو اس علاقے میں گڑبڑ کرتا ہے تو وہ بادشاہ کو ہم بلاتے ہیں. اس سلسلے کی اچھا نعمت ہے، فضل اللہ کے سلسلے میں ہم بادشاہ سے بات کرتے ہیں. تو اوکے قبائل سسٹم ہے وہاں پہ. ہر چیز آزاد نہیں ہے وہاں پہ. جرم کی سزائیں دی جاتی ہیں، وہاں پہ قاضی بیٹھتے ہیں. اور اللہ کا شکر ہے ہم نے شادی بھی اٹینڈ کی ان کی. اب کیسے کی ہیں یہ ایک الگ وہ ہے، یہ بنافٹ ہم ہے کیسے کی. یہ ہم رکھ لیں گے اگلی اسٹریم میں انشاءاللہ. آپ کو انشاءاللہ 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 اور ٹائم کافی تفصیل ہو سے ان کو کھولیں گے. انشاءاللہ تو انشاءاللہ دیکھتے ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ. انشاءاللہ. بس میں یہ چاہ رہا تھا کہ اچھی انفارمیشن پہنچ جائے، اور لوگ جو مطلب ہے کہ اس سے ناگاہی ہیں اور جھوٹ میں پڑے ہوئے ہیں، جھوٹ دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو ہوں وہ ان کو پتہ لگے کہ حقیقت کیا ہے، ریئلٹی کیا ہوتی ہے. جی تو جی انشاءاللہ مجھے مزہ ہے اور مجھے خوشی ہوئی کہ چلو ایک پھر میری انشاءاللہ نیت بہت جلد. اچھی انفارمیشن جو ہے نا وہ لوگوں تک پہنچے آپ کے پلیٹ فارم سے. اور لوگوں کو بالکل انشاءاللہ. آگاہی ہو کہ جنات کیا ہے، یہ جادو کیا ہے، ہپنوٹائز کیسے ہوں کرتے ہیں، اور انسان میں کیا پاور ہے، اور انسان کیا کر سکتا ہے، اور اس کے لیے ہمیں بچاؤ کیا کرنا ہے. یہ ساری چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں. تو امید ہے کہ ہوں انشاءاللہ تعالی اب لوگ جو ہے نا آپ کے پلیٹ فارم سے کسی جھوٹ میں نہیں پڑیں گے، کسی اس میں نہیں پڑیں گے. کیونکہ میں نے جو بھی بتائی یہ ایکسپیرینس اور ریئلٹی بتائی ہے. جی یہ نہیں ہے کہ مجھے ہوں کسی نے بتایا اور میں نے آپ کو بتایا. یہ اس چیز میں 6-7 سال سے ہوں. ہوں انشاءاللہ. انشاءاللہ تعالی انشاءاللہ بالکل تعالی نیکسٹ پھر نیکسٹ ذرا سا ہفتے دل ہم سے پھر بھی دوبارہ میٹنگ رکھیں گے انشاءاللہ دوبارہ. انشاءاللہ تعالی انشاءاللہ. بہت ٹھیک بہت ہوگا شکریہ انشاءاللہ. آنے کا. بہت بہت شکریہ. بہت بہت بالکل مہربانی. بہت بہت اللہ پاک وجہ اللہ حافظ. اللہ